آپ کے خیال سے what is the right age according to your experience to send your children in school? دیکھیں آئیڈیلی آئی ووڈ سے ڈیلے اٹ ایز لانگ ایز یو کین. اب فن لینڈ کے اسکولز میں آپ ارلی ایئرس کے ان کے پروگرامس کو دیکھیں, 0 to 7 میں دے ہیو نو فارمل اکیڈمکس. وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس ماحول میں اسٹوری ٹائم ہے, کیا پلے ہے فری اینڈ انسٹرکچرڈ, کیا ٹیچر جو موجود ہے وہ بچوں کے ساتھ ایک وارم اور رسپانسو طریقے سے بہیو کر رہی ہے. جو پیرنٹس بچے کو پلے گروپ میں بھیج دیتے ہیں 2 سال کا 3 سال کا, اور اس سے زیادہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ گھر میں اس بچے کو رکھیں, کیا وہ نالج نہیں رکھتے کہ بچے کا بھی اسکول جانے کا وقت نہیں ہے, اس کا گھر میں رہنے کا وقت ہے؟ ان سب کو ایڈریس کرنے سے پہلے آئی ووڈ سے کہ ایجوکیشن کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ پیرنٹ کے نظر میں ایجوکیشن نام کس چیز کا. ہم نے پیرنٹنگ کو ریڈیوس کر دیا ہے کہ بچہ کھا لے پی لے سو جائے. آپ کو پتہ کہ ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں 2025 میں جو سب سے ٹاپ ریٹڈ اسکل واز کریٹیوٹی. سو کریٹیوٹی از دا نیکسٹ بگ تھنگ دیٹ یو نیڈ. وہ کریٹیوٹی آپ یونیورسٹی میں جا کے نہیں سیکھتے, وہ کریٹیوٹی آپ سیکھتے ہیں یہ 0 to 5 کی ونڈو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم بی بی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ری تھنکنگ ایجوکیشن پوڈ کاسٹ سیریز میں آج ہم ایک ایسے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ شاید وہ نہ صرف ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے, مینٹورس کے لیے ضروری ہے, بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جو بچوں کی تربیت میں اور ان کو ایک اچھا انسان بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ارلی ایئرس جو فاؤنڈیشن کے سال ہیں بچے کے, اس پر سب سے زیادہ توجہ دے کے آپ ایک اچھی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. آج میرے ساتھ ہیں یمنا شعیب, اور یہ کیا کرتی ہیں اور ان کو اس چیز کا خیال کیسے آیا. اب ان کا جو سبجیکٹ ہے جس میں انہوں نے پڑھائی کی وہ بالکل الگ ہے, اور جو یہ کام کر رہی ہیں یہ اس سے مختلف ہے. سو اس وینچر کے اندر ان کی ایکسپلوریشنز کیا ہیں, اور اس کام کو کرتے ہوئے انہوں نے خود کیا سیکھا, اور پھر اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کے لیے کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو اس طرف ایک موٹیویشن دی کہ یہ دوسرے بچوں کے لیے بھی وہ ساری محنت کریں جو یہ اپنے بچے کے لیے کرتی ہیں, اور بہت سارے بچوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر وہ بچے اپنے فاؤنڈیشن ایئرس کو آ کے بہتر بنا سکیں, اور بہتر بناتے ہوئے وہ کوئی بوجھ محسوس نہ کریں, وہ کوئی بارڈم فیل نہ کریں, ان کو کوئی ذمہ داری نہ لگے, اور وہ اس سے بھاگے نہیں, بلکہ وہ روز خود ان کے پاس خوشی سے آئیں اور وہاں پہ ایک ہیپی انوائرمنٹ میں وہ ساری لرننگ جو یہ چاہتی ہیں کہ بچوں تک پہنچے وہ ہو سکے. تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں یمنا سے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو اور مجھے آج کس طرح سے ان نئی چیزوں سے انلائٹن کرتی ہیں. السلام علیکم یمنا. وعلیکم السلام ڈاکٹر فرح. تھینک یو فار ہیونگ می. اٹس اے پلیزر ایز آلویز ٹو ٹاک ٹو یو. آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ مجھے کافی زیادہ آپ کو آپ کہہ لیں پیچھا کرنا پڑا, آپ کے پیچھے بلکہ بھاگنا پڑا کہ آپ کو کسی طرح سے ہم یہاں لا سکیں, اور آپ سے وہ تمام چیزیں جو آپ کچھ سالوں سے کر رہی ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کریں ان کے لیے جن کو ایسے موضوع میں اور اس چیز میں دلچسپی ہے. سو آپ کا اس لیے شکریہ کہ آپ نے بالآخر آج کچھ وقت نکال لیا کہ آپ اس پہ بات کر سکیں. بالکل. تو مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے کیا خود جو آپ کر رہی ہیں وہ پڑھا پہلے, اور اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا, جیسا کہ مجھے تو علم ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کچھ اور تھا, تو پھر اس کی پریکٹس کرنے کی بجائے یا اس سبجیکٹ میں آگے جانے کی بجائے آپ نے بالکل ایک اور ڈائمینشن میں کام کرنا زیادہ بہتر سمجھا. تو اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی ڈاکٹر فرح, میری ایجوکیشنل جرنی کافی آپ کہہ لیں انٹرسٹنگ رہی ہے, اور اس کی کچھ وجوہات تھیں. آئی واز آلویز اے گڈ اسٹوڈنٹ, اور گھر میں بہت زیادہ پڑھنے کا ایک روایت تھی, ایک ٹریڈیشن تھا, ریڈنگ پہ بہت زیادہ ایمفسس تھا, اچھے مارکس لینے کی اسٹریس تو نہیں تھی لیکن ایک ایسپریشن آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ہوتی ہے. تو آئی گرو اپ ان اے ہاؤس ہولڈ جہاں پہ پڑھائی لکھائی پہ کافی توجہ دی جاتی تھی. اینڈ the messaging that I was hearing as a young girl was
You have to be, aspire to be the best in whatever you do. تو میں نے کہا چلیں گریڈز اچھے لینے چاہیے, اور OA لیولز میں اچھے گریڈز لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اپنے اوپر اس طرح نہیں لگایا ٹو ایکسپلور واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. سو آئی لیٹ آؤٹ سائڈ وائسز دیٹ ور ویری ویل انٹینشنڈ آف کورس ٹو سارٹ آف پیو دا پاتھ فار می. یعنی میں نے اپنی جگہ خود بنانے کی کوشش نہیں کی, یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی نمبر 1 کہ میرا پیشن کیا ہے, اور نمبر 2 میری اسٹرینتھس کیا ہیں, اور میں ایک ایسے روڈ میپ پہ اس کو پرسو کرنے لگی اور چلنے لگی جو کہ مجھے ایک تو سوسائٹی نے بتایا کہ دس از دا رائٹ پاتھ فارورڈ, اور جو میں اپنے ارد گرد کے جو بڑے تھے ان سے سنتی آ رہی تھی کہ یہ کرنا چاہیے. تو میں آپ کو تھوڑا کانٹیکسٹ دوں. میں نے جب او لیولس کیا دیٹ واز 2007, لاہور کے بہت اچھے اسکول سے کیا, وہیں سے اے لیولس کرنے کی اپرچونیٹی ملی 2009 میں. اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ, ورلڈ ڈسٹنکشن فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں. تو آن پیپر تو ڈاکٹر فرا ٹکس تھے, لگ رہا تھا کہ جی کمال ہونے والا ہے. اب مزے کی بات ہوتی ہے جب آپ کے او لیولس ختم ہوتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو اپلائی فار کالجز, اینڈ لاہور میں آپ کو پتہ ہے لمز واز دا بگ تھنگ, کہ لمز کے آگے کچھ نہیں ہے, سب نے لمز جانا ہے. تو میں نے بھی لمز اپلائی کیا, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپلائی کیا کیونکہ بیک اپ کوئی تھا نہیں. میں نے کہا لمز بیسٹ ہے, اسی میں داخلہ دینا ہے, اور لمز میں بھی وہ ڈگری جو ہے پک کرنی ہے جو کہ وہاں کی بیسٹ ہوگی, وچ واز ایکون. ACF اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بھی وہاں کی بڑی ایک اسٹرانگ ڈگری مانی جاتی تھی, اس کے بعد ایکون تھی. تو میں نے کہا لمز میں ڈویژن بھی لینا ہے لیکن ساتھ ایکون میں داخلہ ہونا چاہیے. دیٹ واز مائی فرسٹ پریفرنس. اللہ کا کرم اور ماں باپ کی دعائیں اور کچھ محنت کی وجہ سے لمز میں داخلہ ہو گیا, اور 4 سال میں نے ایک ایسی ڈگری پڑھی جس سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا. آپ کہہ لیں کہ لمز میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو مرضی میجر ہو, دیر از اے لاٹ آف اسپیس ٹو ایکسپلور ادر سبجیکٹس. یعنی آپ کے کچھ بیسک کورسز ہوتے ہیں جو آپ نے لینے ہی ہیں. تو اگر ایکون ہے سو دیر آر سم بیسک کورسز یو ہیو ٹو پک اپ. مائکرو ہو گیا, مائکرو اکنامکس ہو گیا, فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کی بیسکس ہو گئیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بڑی اسپیس دی جاتی ہے کہ آپ فرام ادر ڈسپلنز یو کین پک کورسز. تو میں نے وہ ٹائم چوز کیا کہ اچھا اب میں وہ کورسز اٹھاؤں گی جس میں میرا انٹرسٹ ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم آئی ڈنٹ میک ڈیسیژنز آن دا بیسس آف واٹ واز پاپولر اور کنسیڈرڈ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اب میں آپ کو مثال دوں کہ کچھ ایسے میرے دوست تھے جنہوں نے وہ کورسز لیے کہ ہم جب گریجویٹ کریں گے تو جاب لینے میں آسانی ہوگی, ہم اگر ہیومن ریسورسز پڑھ لیں, آرگنائزیشن بیہیویئر لے لیں, بیکاز دے ہیڈ اے ویژن. سو رائٹفلی سے انہوں نے وہ اٹھائے. میں جب لمز میں انٹر ہوئی آئی ہیڈ نو آئیڈیا آف واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. تو میں نے کہا ایکسپلور کرتے ہیں. میں نے تھوڑا سا HR پڑھا, میں نے بزنس کمیونیکیشن پڑھی, میں نے ایک بڑے مزے کا کورس ہوتا تھا پرسنل افیکٹونیس. اس میں دے یوز ٹو ٹاک اباؤٹ مشن اینڈ ویژن, کہ آپ اپنی لائف کو دیکھیں 50 سال بعد کیا ہوگی. اینتھروپولوجی پڑھی, اور اس قسم کے بڑے مزیدار ٹاپکس پڑھے. اس سے ہوا یہ کہ کلیئرٹی تب بھی نہیں آئی کہ میں نے گریجویٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, بٹ یہ کلیئرٹی ضرور آئی کہ کچھ ایسی چیزیں جو میں نے بالکل نہیں کرنی. اینڈ along the way میں نے ایک یہ اپنے آپ سے ایک پرومس کر لیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون اینڈ ڈو ایز مینی انٹرنشپس ایز پاسبل. کیونکہ آپ جب اپنے ببل سے اٹھ کے ریئل ورلڈ میں آتے ہیں, you learn so much of course about the world around you, about people, but I think mostly you learn about yourself. تو مجھے یاد ہے کہ او لیولز میں بھی میں نے اپنی جو پہلی انٹرنشپ کی تھی وہ آغا خان یونیورسٹی میں ان کے HR ڈپارٹمنٹ میں کی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نیریٹو ہے کہ عورتیں اگر بزنس ڈگری کریں تو ان کے لیے HR میں جانا ایک اچھی فیلڈ سمجھی جاتی ہے کہ women should opt for human resources. تو میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں. میں جب HR ڈپارٹمنٹ میں گئی, کام زبردست, جگہ زبردست, لوگ زبردست, I was a complete misfit. میں نے کہا یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے. And as a 16-year-old I decided کہ نہیں, HR is not what all it's, مطلب میرے لیے
ایک کوئی وہ کنیکشن نہیں بلڈ ہو رہا تھا. پھر جی ہم سنتے آئے لمز کے دوران کہ مارکیٹنگ تو بہت ہی ایک اٹس سو گلیمرس, یو گیٹ ٹو انٹریکٹ ود برانڈس, آپ زبردست اگر کسی MNC میں لگ جائیں یو آر سیٹ, تو فائنینشلی یو آر سیکیور, اور آپ کا ایک ہے کہ اٹ ہیز دیٹ گلیمر ٹو اٹ, مطلب یو انجوائے ورکنگ. میں نے کہا ٹھیک ہے مارکیٹنگ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو کچھ ایسی انٹرنشپس کیں جہاں میں نے MNCs کے لیے ہوتی تو وہ 1-1.5 مہینے کی انٹرنشپ تھی, بٹ آپ کو کلچر کے بارے میں, ماحول کے بارے میں اور اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا آپ فٹ ان ہو سکتے ہیں, کیا آپ جیل ان کر سکتے ہیں, آر یو پلینگ ٹو یور اسٹرینتھس. اینڈ آئی ریئلائز کہ نہیں, میں یہاں بھی مس فٹ ہوں. میں نے بیٹھ کے مطلب آئی ریئلی کوڈ ناٹ انویژن مائی سیلف ان دا کارپوریٹ سیکٹر, بٹ میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں. بائی دا ٹائم آئی واز ان مائی لاسٹ ایئر ایٹ لمز, وچ مینس کہ اب میں نے گریجویٹ کرنا ہے, اینڈ ایز این اکانومسٹ آپ کے پاس کچھ 1-2 ڈائریکشنز ہوتی تھیں. آئدر یو پرسو ہائر ایجوکیشن, آپ اکیڈیمیا میں چلے جائیں, PhD کریں اور پھر پروفیسر لگ جائیں, یا آپ کسی تھنک ٹینک کے لیے کام کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپشن ایکسپلور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تھنک ٹینکس میں آج کل کیا ہو رہا ہے. سو آئی ڈیڈ اے شارٹ انٹرنشپ ایٹ ون آف دا تھنک ٹینکس. وہاں بھی مجھے لگا کہ یہ ڈیسک جاب تو میرے بس کی بات نہیں ہے. آئی کانٹ سٹ 9 to 5 کمپیوٹر کے پیچھے اور میں اکنامک ماڈلز لگاتی رہوں. تو یہاں بھی کچھ بات نہیں بن رہی تھی, اور یہ نہیں کہ چلیں گزارا کر لیں گے, بالکل بات نہیں بن رہی تھی کہ ایوری فائبر آف مائی بینگ واز سیئنگ کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہے, آپ جو ڈگری پڑھ رہی ہیں اور آپ جو کرنا چاہ رہی ہیں یہ تو بالکل ڈسکنیکٹ ہے فرام یور پرسنالٹی اینڈ یور اسٹرینتھس. پھر آپ کو پتہ ہے گریجویشن کے بعد ہر عورت کی زندگی میں کچھ مائل سٹونز ہوتے ہیں, جس میں شادی ہے, بچے ہیں. تو اٹ واز اے ویلکم بریک آئی ووڈ سے. آئی بیکیم اے مدر, اینڈ آئی تھنک تب میری آنکھیں کھلی کہ زندگی ہوتی کیا ہے وین یو لیو فار سمبڈی ایلس. اینڈ مائی لائف ریوالو, جیسے آئی تھنک بلکہ میں کہوں گی ہر عورت کی ہی زندگی کافی حد تک اپنے بچوں کے ارد گرد ہی ریوالو کرتی ہے. آئی واز نو ڈفرنٹ. اس سے اچھی بات میں کہتی ہوں, اینڈ آئی ایم ٹائنگ اٹ بیک ٹو مائی ڈگری اینڈ واٹ آئی اسٹڈیڈ واز کہ وین مائی سن واز 2 years old, تو آئی ڈیسائڈیڈ کہ چلیں ہم گھر میں تو کھیل کود کر رہے ہیں, میں آئی ایم ریڈنگ ٹو ہیم, وی آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم, اب ایکسپلور کرتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے ان ٹرمز آف ارلی ایئرز میں. اف آئی وانٹ ٹو ٹیک مائی سن آؤٹ فار این ایجوکیشنل ایکٹیویٹی, لیٹس ایکسپلور سم آپشنز. اینڈ سیڈلی ڈاکٹر فرح کچھ نہیں تھا, اور جو چیزیں موجود تھیں آئی فیلٹ دے ورنٹ اپ ٹو پار. تو آئی ریممبر بینگ سو ڈسپوائنٹڈ آن واٹ واز اویلیبل کہ میں نے کہا یہ تو میں گھر پہ آلریڈی کر رہی ہوں. آئی ایم آلریڈی ریڈنگ ٹو ہیم, آئی ایم آلریڈی پلینگ, آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ وچ از بگر دین دس ناؤ. اینڈ یہ کیوں ہو کہ میں صرف یہ جو بھی بینیفٹ جو میرا بچہ ابزارب کر رہا ہے, وائی کانٹ آئی ایکسٹینڈ اٹ. اور اس وقت ایک ایپیفنی آئی کہ دس از دا ٹائم ویئر آئی برنگ ان مائی اسٹرینتھ, جو کہ اس وقت میں نے ریئلائز نہیں کی تھی, واز کمیونیکیشن, اینڈ برنگ ان مائی پیشن وچ واز ریڈنگ. تو میں کتابی کیڑا تھی, اینڈ مائی پیشن بیکیم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. اور میں نے کہا کہ وہ چیز ہونی چاہیے لاہور کے لینڈسکیپ میں جو پہلے نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ آئی واز ویری کلیئر آن ون تھنگ کہ میں نے اپنے بچے کو فارمل اسکول میں نہیں ڈالنا انٹل ہی از لیٹس سے 4 years old. حالانکہ آپ کا جب بچہ ہوتا ہے آپ کو بڑی ایڈوائس ملتی ہے, تو اس میں سب سے کامن ایڈوائس یہ ہوتی ہے بچہ 2 سال کا ہو گیا اسکول میں ڈالیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا آؤٹ لک یہ ہے کہ بچے کا ٹائم گھر پہ ضائع ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, آپ مجھے پہلے بتائیں واٹ ڈو یو کال ضائع ہونا, اس کو ڈیفائن کریں, اور اسکول میں ایسی کیا چیز مل رہی ہے بچے کو جو کہ گھر پہ نہیں مل رہی. اینڈ نو بڈی ہیڈ دا آنسر فار اٹ بیکاز نو بڈی ہیڈ لکڈ اپ کہ گھر کے ماحول میں اور اسکول کے ماحول میں کیا فنڈامنٹل فرق ہے, اور آپ کا بچہ آخر اتنی چھوٹی عمر میں جا کے ایسی کیا چیز حاصل کر رہا ہے جو آپ اس کو اپنے کمفرٹ آف ہوم سے نہیں دے سکتے. اینڈ دا آنسر واز نتھنگ. It was nothing that could convince me کہ میں اپنے 2 یا 2.5 یا 3 سال کے بچے کو اسکول میں ڈالوں. تو میں نے کہا نہیں, I am happy where I am. لیکن میں نے یہ ضرور کیا, I started
giving some structure آپ کہہ لیں to his learning. اور وہ میں نے کیسے کی؟ پہلے اگر میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی دن میں, I started reading more to him. اگر پہلے ہم 4 چیزوں سے کھیل رہے تھے, اب ہم 10 چیزوں سے کھیل رہے تھے. And I was exploring ways of how can I engage him in every way and form. یعنی کہ ہر مومنٹ جو تھا وہ ایک ٹیچبل مومنٹ تھا. یعنی اگر ہم باہر گروسری شاپنگ پہ بھی جا رہے ہیں, ارد گرد کیا چیزیں ہیں, آپ لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں. اچھا ہمارے ڈاکٹر فرح, سوری ایک اور بات سے بات یاد آتی ہے, ہم نے اپنے بچے کی ایجوکیشن کو ایک بہت محدود کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں بچے کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہے پڑھائی, اور پڑھائی کیا ہے اس ایج پہ کہ اس کو لکھنا آئے, اس کو ریڈنگ کرنی آ جائے اور بہت جلدی آ جائے, جبھی ہمارا بچہ اسمارٹ ہوگا. ہم یہ اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں کہ اس ایج پہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ از ناٹ امپورٹنٹ, از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل. بہت ایسی اسکلز ہیں جن کی فاؤنڈیشن آپ کو بچھانی چاہیے when a child is between 0 to 5 years old, جس میں آپ کی آ جاتی ہے سوشل ایموشنل اسکلز. اب سوشل ایموشنل اسکلز ہم SEL ایک ایسا بز ورڈ بن گیا ہے, آپ کارپوریٹ ٹریننگز میں بھی سنتے ہیں, آپ ٹیچر ٹریننگز میں بھی سنتے ہیں, کیا بلا ہے SEL. اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کہیں اس کی کیا ریلیونس ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ 5 اور بچوں میں بیٹھا ہوا ہے, کیا کوآپریٹ کر سکتا ہے, کیا کولیبوریٹ کر سکتا ہے, ان کے ساتھ کھیل سکتا ہے, کیا اپنی فرسٹریشن کو ہینڈل کر سکتا ہے جب لڑائی ہو رہی ہے, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے کہ اپنی ٹرن کے لیے ویٹ کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ آ جاتا ہے آپ کی SEL میں. کولیبوریشن, دی ایبلٹی ٹو کوآپریٹ اینڈ شوئنگ ایمپتھی فار دوز اراؤنڈ یو. ہم اس کو کبھی سیریسلی لیتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں تو 2 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا پتہ, he doesn't need to share, he doesn't need to manage his emotions. حالانکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے اس اسکل پہ اس ونڈو میں کام نہیں کیا, وہ بچہ لیٹر آن اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ اسکل ایکوائر کرنا. وچ از وائی اب آپ نوٹس کریں, کیونکہ میں تو ٹیچرس کے ساتھ بہت میری گفتگو رہتی ہے ان کے ساتھ. کلاس 1, 2 اور 3 کا ٹیچر جو ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اپنے چیلنجز بتائیں آپ کلاس روم کے, چلڈرن کا جو بیہیویئر ہے دیٹ از پروبیبلی ٹاپ 3. اور وہ بیہیویئر کیا ہے, ناٹ بینگ ایبل ٹو سٹ, ریسٹلیسنس ہے, اریٹیبلٹی ہے, اٹینشن اسپین کا مسئلہ ہے, وہ فوکس نہیں کر پاتے. تو ٹیچر کا اکثر زیادہ ٹائم کلاس روم کے اندر کس چیز پہ اسپینڈ ہو رہا ہے, بچوں کو مینیج کرنے میں, کہ وہ اپنے ایموشنس کو بہتر پروسیس کر سکیں, اپنے جس کو کہتے ہیں جذبات پہ قابو کر سکتے ہیں تاکہ ٹیچر پڑھا سکے. تو اس کی فاؤنڈیشن بچتی ہے 0 to 5 ایئرز میں, تاکہ آپ کا بچہ جب پرائمری ایئرز یعنی فارمل اسکول میں داخل ہوتا ہے, ہی از آلریڈی اے پرو ایٹ کیپنگ کام, ہی ہیز اے بیٹر فوکس, اس کی اٹینشن اسپین صرف چند منٹوں کی نہیں, وہ 20, 30, 40 منٹ میں ہے کے لیے ہے. یہ ساری اسکلز ہوتی ہیں جس پہ کانورزیشن بھی نہیں ہوتی ہمارے یہاں سرکلز میں, اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. اور اس میں آئی تھنک کافی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ ایک تو عکاسی کی جائے, ان کی اس پہ بات کی جائے, اور الٹیمیٹلی مائنڈ سیٹ شفٹ آئے کہ یہ اسکلز آر مور امپورٹنٹ دین ایکڈیمک اسکلز, جس پہ ہم آج کل اتنا زور دیتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ جو ہے, 3 سال کا بچہ ہے, وہ لکھنا شروع کر دے, وچ از ایبسلیوٹلی دا رانگ وے. جی, بہت انٹرسٹنگ آپ کی جرنی ہے کہ آپ نے اپنی گریجویشن کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ آپ کا پوٹینشیل اور آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کس چیز میں ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں سمجھ پا رہا کہ اس نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے یا اس کو کون سی چیز الائن فیل ہوتی ہے اپنے ساتھ, تو وہ مختلف انٹرنشپس کرے. ان کا اسپین مختصر ہوتا ہے اور آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے فٹ ہیں کہ نہیں, آپ کا اس کی طرف رجحان ہے کہ نہیں, اور اس سے آپ جان سکتے ہیں.
جیسے کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ HR میں نہیں کر سکتی, مارکیٹنگ میں نہیں کر سکتی, آپ ڈیسک جاب نہیں کر سکتی, اور لیٹر آن آپ کو پتہ چلا کہ یو ہیو ریڈنگ ہیبٹ ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہے, جس نے پھر آپ کا یہ پروجیکٹ انیشیٹ کروایا آپ سے. اس میں مجھے آپ پلیز یہ بتائیے, جیسے آپ نے کہا کہ 0 to 5 جو ایج ہے, اگر اس میں کسی کی سوشل ایموشنل لرننگ نہیں ہوئی تو یہ کافی مشکل ہے کہ بعد میں وہ اسکول جا کے اس کو سیکھ سکے, یا اس کا استاد یا اسکول کا انوائرمنٹ سکھا سکے. اور ساتھ آپ نے خود ہی کہا کہ آج کل ہمارا یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ بچہ 2 سال کا نہیں ہوتا, ہم نہ بھی چاہیں تو جو ہمارے گھر کے باقی لوگ یا جو دوسرے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے کو اسکول بھیجو, اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ ضائع ہونا کیا ہوتا ہے, آپ نے اس کو بھی کویشچن کیا. تو آپ پلیز یہ بتائیے کہ آپ کے اندر اتنی کلیئرٹی ہے اس چیز میں کہ بچے کا کون سا وقت کس چیز کی لرننگ کے لیے ہے اور وہ لرننگ کہاں پہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پیرنٹس بچے کو پلیس گروپ میں بھیج دیتے ہیں 2 سال کا 3 سال کا, اور اس سے زیادہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ گھر میں اس بچے کو رکھیں, کیا وہ یہ نالج نہیں رکھتے کہ بچے کا بھی اسکول جانے کا وقت نہیں ہے, اس کا گھر میں رہنے کا وقت ہے؟ اور اگر وہ نالج رکھتے ہیں تو کیا پیرنٹس پرٹیکولرلی مدر, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, کیا ماں کے پاس وہ اب انٹرسٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ پورا ٹائم بچے کے اوپر انویسٹ کرے؟ وہ اگر تو وہ ورکنگ مدر ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وہ گھر پہ ہی ہے تو پھر کیا اس کے پاس وقت کی کمی تو نہیں ہم کہہ سکتے, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا پھر یہ کہ اس کو یہ کنوینئنٹ لگتا ہے کہ وہ کام جو اس نے کرنا تھا وہ اگر اسکول بھیج دے گی بچے کو تو اسکول والے کر لیں گے, تو وہ اس لیے اس کو اسکول بھیج دیتی ہے. تو یہاں پر کون سا فیکٹر ڈومیننٹ ہے, ماں یا پیرنٹس جو بھی آپ کی ایکسپیرینس کے مطابق اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے, جو اس کو اسکول بھیجتے ہیں اور گھر میں نہیں وہ اتنا رکھنا چاہتے, اور وہ کس طرح اسکول کے اوپر اتنا کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ بچے کی اپنی ماں جو نہیں کر پا رہی یا نہیں کرنا چاہ رہی, وہ اسکول جو ایک کمرشل بیسس پہ کام کر رہا ہے, جس کے لیے بچے ایک سورس آف انکم ہیں, وہاں پہ شاید اب آج کل یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو پڑھانا اس طرح سے ہے کہ یہ اچھے انسان بن سکیں, وہ انسان جو اپنے آپ کو بھی ایک اچھے سٹرکچر میں رکھے اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا ہو. تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ جو ایکویشن ہے اسکول بھیجنے والی بچے کو, اس میں کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پرابلم ہے؟ ڈاکٹر فرح, بہت لمبا سوال, اس میں بہت پہلو ہیں, مجھے سارے پہلو آپ بتائیے. بالکل, اور آپ مجھے میری بھی چیکنگ کر لے گا کہ اگر میں کس پہلو کو ایڈریس نہ کروں. ان سب کو ایڈریس کرنے سے پہلے آئی ووڈ سے کہ ایجوکیشن کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ پیرنٹ کے نظر میں ایجوکیشن نام کس چیز کا ہے. اگر تو آپ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ ایجوکیشن از, جو کہ ہم نے براڈلی اسپیکنگ اپنے کلچر اپنے سوسائٹی میں یہ کر دیا ہے, از دی ایکوزیشن آف نالج, یعنی کہ ٹرانسفر آف انفارمیشن اگر آپ نے سمجھا ہے کہ ایجوکیشن ہے, تو بالکل آپ کا بچہ جب بہت ینگ ہوگا یو وڈ پریفر کہ اسکول جائے, بیکاز گھر پہ اس کو وہ نالج نہیں ملے گی جو اس کو اسکول میں ملے گی. ٹھیک, کیونکہ ٹیچر ہے, ایک انوائرمنٹ ہے, ایک ماحول ہے. آپ پلیز یہاں یہ بتا دیں کہ آپ ایجوکیشن اس انفارمیشن کو کہہ رہی ہیں جو اس کو اسکول سے ملنی ہے؟ یہ میں دوسرا پارٹ اب کہہ رہی ہوں. اگر آپ کی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن براڈ ہے اور براڈ ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے یہ مان لیا کہ ایجوکیشن ہم کہتے ہیں ہاؤ ٹو امپارٹ نالج, یس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایٹیٹیوڈس, skills and values to your children so that they can thrive as an individual in society and contribute to society. تو پھر آپ ہر اسٹیج آف ایجوکیشن پہ پاز کریں گے کہ کیا میرا بچہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے جو ان اٹس ٹرو سینس, یا نہیں کر رہا. اگر آپ کا جواب نہ میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے اچھا, اگر ارلی ایئرز میں بھیجنے کا مقصد میرا یہ ہوا کہ میرا بچہ تو نہ کوئی اسکل سیٹ ڈیولپ کر رہا ہے, نہ اس کو کوئی ویلیوز امپارٹ کی جا رہی ہیں, اور نہ اس میں وہ ایٹیٹیوڈ جیسے ریزیلینس ہو گئی, اڈیپٹیبلٹی ہو گئی, کریٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے, تو میں کہوں گی نہیں, لیٹس ہولڈ آن,
لیٹس ناٹ سینڈ آر کڈ ٹو اسکول. اس سے بہتر ہے ہم وہ انوائرمنٹ گھر پہ ممک کر لیں. وچ برنگز می ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف یور کویشچن کہ ایسا کون سا فیکٹر ہے جو پیرنٹس کو پش کر رہا ہے ٹو سینڈ دیئر کڈس ٹو اسکول ارلی. دیکھیں ایک تو میں نے کہا کہ ایک پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کا. آپ گھر میں سنتے ہیں کہ جی فلانا نے اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجا, تو ایک پریسٹیج کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا بچہ فلانے اسکول میں جا رہا ہے, آپ کا کیوں نہیں جا رہا. تو ایک پریشر ہے, اٹ کوڈ بی فرام ایکسٹرنل پریشر یا آپ کی فیملی کا انٹرنل پریشر بھی ہو سکتا ہے. تو ایک وہ کمپیریزن آ جاتی ہے. نالج گیپس بھی بہت ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ شاید پیرنٹس کے اینڈ پہ ابھی اتنی نالج نہیں ہے کہ بجائے یہ کہ ہم بچے کو گھر پہ رکھ کے وہ تمام تر چیزیں کر سکیں جو کہ شاید اسکول میں نہیں ہو رہی, اینڈ یو ول بی کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ مور ٹو یور چائلڈز ڈیولپمنٹ ایٹ ہوم رادر دین ایٹ اسکول. تو وہ ایک نالج گیپ بھی ہے. تیسری بات ہے کہ چلیں آپ کا نہ کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے, نالج بھی آپ میں ہے, یو اسٹل ڈیسائڈ ٹو سینڈ دیم ٹو اسکول از بیکاز آپ کے پاس اتنی سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہے گھر پہ. یو ڈونٹ ہیو انف نیٹ ورکس کہ آپ بچے کو گھر پہ رکھ سکیں. اب میرا جو انٹریکشن, یہ سپورٹ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ آج کا جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ ایک سنگل انکم پہ نہیں چلتا. ایک ہے ایکسپیکٹیشن کہ عورت نے بھی گھر سے باہر نکل کر کمانا ہے, یا اب آپ ہر طبقے میں دیکھ رہے ہیں. تو اب اگر ماں نے بھی کمانا ہے تو بچے کو کون دیکھے گا؟ اب پہلے زمانے میں فیملی سائز بڑا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, دادا دادی گھر میں ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بچے کو دیکھنے کے لیے لوگ ہوتے تھے. اب فیملی سائز چھوٹے ہو رہے ہیں. یو سی نیوکلیئر فیملیز زیادہ ہیں جو اکیلی ہیں, تو ان کے پاس پھر آپشن آتی ہے کیا ہم اپنے بچے کو ڈے کیئر میں ڈال دیں یا بچے کو اسکول میں ڈال دیں. تو وہ اس کشمکش میں پھر دیکھتے ہیں واٹ سوٹس دیم مور. تو وہ اس لیے مجبوراً آپٹ کر لیتے ہیں, یا چاہے ان کی ذہن میں ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ یہی ہوگا کہ دیکھیں گھر پہ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اسکول میں دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مائیں جو ہیں یعنی مجبوراً دے رہی ہیں. پھر آپ کا ایک سوال تھا کہ واٹ اباؤٹ دیٹ کیس کہ ماں گھر پہ ہے. ماں گھر پہ ہے بٹ وی ہیو ناٹ امپاورڈ ہر نائدر ود نالج اور وتھ اسکلز اور وتھ کیپبلٹیز کہ وہ اپنے بچے کی گھر پہ اس طرح نشو نما کر سکے. ہم نے پیرنٹنگ کو ریڈیوس کر دیا ہے کہ بچہ کھا لے, پی لے, سو جائے. And we haven't realized that there are so many other elements to parenting also. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, بٹ یہ ہے جو سوسائٹی آپ کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتی ہیں. ہر جنریشن کی کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر فرح کہ تھیراپی از دا نیو تھنگ, رائٹ؟ تو ہر جنریشن اپنے ساتھ ایک آپ کہتے ہیں نا کہ نئی چیز لاتی ہے. تو اب بہت زیادہ گروئنگ ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے بچوں کو ان کی کوگنیٹیو اسکلس پہ بھی کام کرنا ہے, یعنی ہم نے ان کو ہولسٹکلی دیکھنا ہے. اینڈ آئی ایم سو پلیزنٹلی سرپرائز جب ماؤں سے میری انٹریکشن ہوتی ہے وین دے برنگ دیئر کڈس ٹو می, از دس گروئنگ ڈسڈین فار دا اسٹیٹس کو. There is a lot of dissatisfaction and they are trying their very best کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کر سکیں جس سے ان کی کمپلیٹ گروتھ ہو. لیکن اس میں they need help from people like me, people like you, ٹھیک ہے, and other stakeholders, تاکہ نالج گیپس نہ ہوں, وہ ہم فل کر سکیں ان کے لیے, اور ہم ان کو کیپبلٹیز ایٹ دا سیم ٹائم پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے دے آر ایبل ٹو کوچ دیئر کڈس. کیونکہ یہ کہنا آسان ہے کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں, مگر وہ مشکل ہے کہ پھر آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کا. اور دیکھیں میں نے بھی جب اپنے بچے کو الٹیمیٹلی اسکول میں ڈالا, ہی واز آلموسٹ 4, میرے ذہن میں تھا کہ ہی نیڈس اسکول. وائی؟ بیکاز ہی نیڈس پیئر ٹو پیئر انٹریکشن. یعنی وہ جو سوشل اسکلز ہیں آپ بچے کو گھر پہ رکھ کے نہیں ڈیولپ کروا سکتے. He needs to learn کہ گروپ میں کس طرح اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, how do you put your foot down. اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو 5 بچوں میں آپ وہ کیسے کریں گے؟ اگر ایک کھلونا ہے اور 10 بچے ہیں تو آپ نے کیسے اس کھلونے کے ساتھ کھیلنا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی اسٹرگلز جو ہیں
آپ کے بچے کو, جیسے میں نے SEL سوشل ایموشنل اسکلس کی بات کی, یہ وہ انٹریکشنز ہوتی ہیں 2-2 منٹ کی, 5-5 منٹ کی, جو کہ آپ کے بچے کے برین میں نیورل کنیکشنز بنا رہے ہیں کہ اچھا دس از ہاؤ آئی لرن ریزیلینس, دس از ہاؤ آئی لرن ٹو شیئر, دس از ہاؤ آئی لرن ٹو شو ایمپتھی. تو اسکول کو یہ کہہ دینا کہ بالکل ضروری نہیں ہے, دیٹس آلسو ناٹ ٹرو. یہ کہہ دینا کہ گھر پہ ہم سب کچھ کر لیں گے, دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو. دا ریئل آنسر لائز بیچ کی راہ. آپ کو کچھ اسکول سے ملے گا, کچھ آپ کو گھر سے دینا پڑے گا. اسی طرح ایک کمپلیٹ فارم میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جی, آپ کے خیال سے واٹ از دا رائٹ ایج اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس ٹو سینڈ یور چلڈرن ان اسکول؟ دیکھیں, آئیڈیلی آئی وڈ سے ڈیلے اٹ ایز لانگ ایز یو کین. مطلب آپ کہہ لیں کہ بچہ 5-6 سال کا بھی ہے, آپ ڈیلے کریں. اور دیکھیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے آؤٹ آف تھن ایئر بولی ہے, یہ آلموسٹ 10 سال کا ایکسپیرینس رہا ہے. اور پلس یہ آپ ہمیشہ ان اکانومیز کو دیکھیں جو آپ سے بہتر کر رہی ہیں. تو ایجوکیشن میں آپ اکثر سنتے ہیں فنش اسکولس کا, کہ فن لینڈ میں کیا ہو رہا ہے. اب فن لینڈ کے اسکولز میں آپ ارلی ایئرس کے ان کے پروگرامس کو دیکھیں, 0 to 7 میں دے ہیو نو فارمل ایکیڈیمکس. اور 0 to 7 میں جتنی ارلی ایئرز کی وہاں پہ پرووائڈرز ہیں, وہ ارلی ایکیڈیمکس کو تو ٹارگیٹ ہی نہیں کرتے. وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس ماحول میں اسٹوری ٹائم ہے, کیا پلے ہے فری اینڈ انسٹرکچرڈ, کیا ٹیچر جو موجود ہے وہ بچوں کے ساتھ ایک وارم اور رسپانسو طریقے سے بیہیو کر رہی ہے. کچھ ان کے اپنے بینچ مارکس ہیں, اینڈ انہوں نے وہ فریم ورک ایسا رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کا ویژن یہ ہے کہ بچہ جب پرائمری میں آئے, جس پہ ہم نے ابھی بات کی, بچہ از ریڈی فار اسکول. ہم نے بچے کو اسکول میں بہت جلدی ڈال دیا جبکہ اس کی وہ بیسک اسکلز ڈیولپ نہیں ہوئیں جو کہ اسکول میں ضرورت ہے اس کو, وچ از سیلف ریگولیشن, میموری, اٹینشن. ان پہ آپ نے کام کرنا ہے 0 to 5, 0 to 7 میں. تو آپ گلوبل کانٹیکسٹ دیکھیں کہ وہ اکانومیز جو آپ سے بہت آگے ہیں اور ایجوکیشن میں آپ سے بہتر کام کر رہی ہیں, ان کے کیا کچھ بینچ مارکس ہیں, ان کے لیے وہ کیا پلرز ہیں جو کہ آپ کو اپنے سسٹم میں کچھ حد تک ریپلیکیٹ کرنے چاہیے. تو آئی وڈ سے ٹو آنسر یور کویسچن, جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بچے کو گھر پہ بٹھا کے کچھ نہ کریں اور کہیں کہ بھائی یمنا شعیب نے کہا تھا 7 سال تک اسکول مت بھیجو. لیکن آپ کو پھر یہ میک شور کرنا ہے کہ بچے کو پلے کرنے کا ٹائم دیا جائے. یو ہیو ٹو میک شور دیٹ یو آر این انگیجڈ پیرنٹ. ٹھیک ہے, اور انگیجڈ پیرنٹ از آلسو سم تھنگ آئی فیل لائک وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ انف. انگیجڈ پیرنٹ وہ ہے جو کہ اپنے بچے سے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے. پیار تو سبھی کرتے ہیں, لیکن اپنے بچے سے جو کانسٹنٹ کمیونیکیشن میں رہتا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو ابزارب کرنا, اس کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کرنا, تاکہ بچے کو امپریشن لگے آئی ایم سین, آئی ایم بینگ ہرڈ. دیٹ از ہاؤ ہی بلڈز ایموشنل سیکورٹی اینڈ سیفٹی ود دا پیرنٹ. آپ کا اگر وہ بانڈ ارلی ایئرز میں کلٹیویٹ نہ ہو, بچے کے ساتھ آئی تھنک ایک بہت بڑی ڈس سروس ہے, اور آئی تھنک پیرنٹ کے لیے بھی, کہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کے ساتھ وہ ایک بانڈ نہ ہو. اس کے ایکیڈیمک ریپرکشنس تو ہیں 100%, کیونکہ دیکھیں جو بچہ ایموشنلی سیکیور یا سیف نہیں فیل کرتا, ہی کی ناٹ لرن. یہ میں اگین ساری باتیں میں آپ کو ارلی ایئرس کے کانٹیکس میں دے رہی ہوں. سملرلی اگر بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایموشنلی سیف نہیں فیل کرتا, his ability to let's say ask questions goes down, کیونکہ اس کو پتہ وہ جھڑک دیا جائے گا یا اس کو ڈانٹ پڑے گی. اور آپ کو پتہ کہ ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں 2025 میں جو سب سے ٹاپ ریٹڈ اسکل جس کو نام کیا تھا واز کریٹیوٹی. سو کریٹیوٹی از دا نیکسٹ بگ تھنگ دیٹ یو نیڈ, ٹاپ ریٹڈ اسکل دیٹ ایوری ون شوڈ ہیو, چلڈرن دیٹ آر گریجویٹنگ شوڈ ہیو. وہ کریٹیوٹی آپ یونیورسٹی میں جا کے نہیں سیکھتے, وہ کریٹیوٹی آپ سیکھتے ہیں یہ 0 to 5 کی ونڈو میں. اور یہ کریٹیوٹی اور کیوریوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ جو ہوتا ہے لگن, جوائے آف لرننگ, وہ کہاں سے, اس کا جو پہلا بیبی اسٹیپ ہے وہ ہوتا ہے جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے کیوں, آسمان نیلا کیوں ہے, گھاس گرین کیوں ہے, یہ بٹرفلائی کیوں اڑ رہی ہے.
وہ جب 1000 سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ سارے سوالوں کو کہتے ہیں یہ کیا اوٹ پٹانگ سوال ہیں یا آپ اس کو برش آف کر دیتے ہیں. بچہ ایک تو انٹرنلائز یہ کر لیتا ہے کہ سوال پوچھنا غلط ہے, تو اس کی جو ایک انیٹ نیچرل کیوریوسٹی ہے اٹ ڈائز ڈاؤن اوور ٹائم. اور اب ہم جو ہے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوال پوچھیں, اوریجنل تھاٹ ہمیں چاہیے. ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ماشاءاللہ یونیورسٹیز بہت ہیں پاکستان میں, لیکن ریسرچ اس لیول پہ نہیں ہے یا اوریجنل انوویٹو تھاٹ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونا چاہیے. کام اچھا ہر جگہ ہو رہا ہے, لیکن دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ. کیونکہ آپ نے نیچرل کیوریوسٹی ایک چھوٹے کی بچے کی نرچر نہیں کیا. تو اس میں ماں باپ پلے اے سگنیفیکنٹ رول کہ آپ کے بچے کے جو چھوٹے سے چھوٹے سوال ہیں ان کا جواب دیا جائے, اور ان کو یہ امپریشن بچوں کو دیا جائے کہ یہ سوال ریڈیکیولس نہیں ہے. کیونکہ پھر ہوتا کیا, جب آپ گھر سے بھی یہ اس کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہے, اہم نہیں ہے, بچہ اس کو سمجھتا ہے میں غیر ضروری ہوں, میری نیڈز غیر ضروری ہیں, اور وہ کیری کرتا ہے یہی مائنڈ سیٹ اسکول میں. اور اسکول میں پھر اکثر و بیشتر کیونکہ ٹیچرس کو اپنے لیسنس پورے کرنے ہوتے ہیں, دے آر سو اوور برڈنڈ, تو جب بچے اگر 40 کی کلاس ہے اور 40 سوال آئیں گے تو کلاس تو نہیں ہوگی. تو ٹیچر کا بھی اکثر ریفلیکس ایکشن یہ ہوتا ہے سوالوں پہ بعد میں پوچھنا یا ابھی نہیں. تو 12 سال تک اگر آپ نے بچے کو یہ بتایا کہ سوال پوچھنا غلط ہے, you cannot expect that child to have any creativity or curiosity once he graduates. اور اب ہم کہتے ہیں کہ بھی پاکستان سے entrepreneurs کیوں نہیں نکلتے, کیونکہ آپ نے اس کریٹیوٹی کو بہت پہلے کرش کر دیا تھا. آپ نے اس کو نرچر کرنے کے بجائے you got rid of it. یمنا, جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں آپ کیا کرتی ہیں, اور کیا بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو آپ بھی کہتی ہیں کہ بعد میں پوچھ لینا, یا ابھی اس کا وقت نہیں ہے, یا آپ ان کو آنسر کرتی ہیں؟ اور پھر جس کریٹیوٹی کو ہم کرش کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریٹیوٹی آئے اور وہ بچے بھی سوال پوچھیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ونس دے آر گریجویٹ. تو اس چیز کو نرچر کرنے کے لیے, کرش کرنے کے بجائے آپ کیا کرتی ہیں بچوں کے ساتھ؟ تو میں نے ایک کریٹیو لرننگ اسپیس بنائی فار ینگ چلڈرن, اسٹوری ٹیلرز کلب کے نام سے, اور اٹ از اے مائکرو ماڈل آف واٹ کوالٹی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن شوڈ لک لائک. ایک بہت ہی اسمال اٹیمپٹ ہے ٹو ممک واٹ کوالٹی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن شوڈ لک لائک. اور اس میں نے دیکھا کہ ٹریڈیشنل اسکولنگ کے جو میجر پرابلمز مجھے نظر آئیں وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کی, اینڈ آئی سیڈ کہ اوکے وی نیڈ این اینٹی ڈوٹ فار دیم. سو مثال کے طور پہ ابھی بھی موسٹ اسکولس, آپ اوبویسلی سرکاری اسکول لے لیں, آپ مڈ ٹیئر پرائیویٹ اسکول سے لے کے ایلیٹ اسکولس بھی اگر دیکھیں, وی آر ویری مچ روٹ بیسڈ لرننگ. یعنی ہماری جو پیڈاگوجی ہے وہ بہت ریجڈ ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم بچوں کی لرننگ کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے میمورائزیشن پہ, اور ہم ان کو ٹیسٹ بھی اسی پہ کر رہے ہیں کہ یہ لو اس کو یاد کرو اس کانٹینٹ کو, اور اسی کانٹینٹ کو ریپروڈیوس کر دو اپنے ایگزام میں. دس از پریٹی مچ دا کرکس آف آر آف اسکولنگ. دیکھیں پاکٹس میں زبردست کام ہو رہا ہے, سو دس ڈز ناٹ اپلائی ٹو ایوری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, بٹ بائی اینڈ لارج یو ول سی اٹ ہیپننگ. یہ ایک اسپیکٹرم ہے, کچھ اسکولوں میں 100% روڈ بیسڈ لرننگ ہے, کچھ اسکولوں میں 50-50 ہے, کچھ اسکولوں میں شاید 20% ہوگی, بٹ بائی اینڈ لارج یو سی سم فارم آف روڈ بیسڈ لرننگ. اس کا زبردست توڑ یا اینٹیڈوٹ اگین ارلی ایئرس کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ روٹ میمورائزیشن کو دور رکھیں, وچ مینس کہ ABCD یاد کرنا, کلرز کے نام یاد کر لیے, نمبرز 1 to 50 بول دیے, رائٹ, سیزنز کے نام یاد کر لیے, اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں اینڈ یو ریپلیس اٹ ود اسٹوری ٹیلنگ, لاٹس آف پلے, آرٹ,
سائنس ایکسپیریمنٹس. یہ 2-4 چیزیں آپ اپنے ٹاڈلرس کی زندگی میں انٹروڈیوس کریں تو یہ جو آپ کے ایکیڈیمک پرسوٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی اچیو ہو جاتے ہیں. یعنی آپ بجائے یہ کہ ان کو اگزامپل کے طور پہ کہ جی میں نے بٹرفلائی کا لائف سائیکل بتانا ہے کہ جی کہاں سے داستان شروع ہوئی, ایک انڈے سے لے کے کیٹرپلر تو لاروا تو بٹرفلائی, اب بجائے یہ کہ میں ان کو یہ ڈائیگرام پہ دکھاؤں یا ایکسپلسٹلی دکھاؤں کہ یہ سٹیجز ہیں, میں نے ان کو ایک سٹوری کے فارم میں اگر بتایا تو پہلی بات تو یہ کہ the probability of that child listening because it's in the form of a story that goes up. یعنی بچہ فوکس زیادہ کرے گا کیونکہ آپ نے کہانی کی فارم میں دکھایا. ریسرچ کہتی ہے کہ بچوں کو آپ کہانیوں کے ذریعے اگر لیسن ڈیلیور کریں اٹ اسٹکس بیکاز their brain is wired that way. ہمیں بھی دیکھیں کہانیاں سننے میں کتنا مزہ آتا ہے, رائٹ؟ تو ایکسپلسٹ انسٹرکشن کے بجائے آپ کہانیوں کی مدد لیں, اس کو آپ ایک اسٹیپ فردر لے جائیں جو کہ میں اپنی کلاس میں کرتی ہوں, وچ از ایوری کلاس اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے از اے اسٹوری, اور اس سے برانچ آؤٹ کرتی ہیں آرٹ ایکٹیویٹیز, کرافٹنگ, پلے اینڈ سائنس. اب اگر ہمارا تھیم ہے سیزنس تو ہم نے سیزنس پہ ایک کہانی پڑھی اور پھر ہم آرٹ روم میں گئے اور ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک آرٹ پروجیکٹ بنایا. تو بجائے یہ کہ میں کہہ دوں کہ جی ونٹر میں سنو فال ہوتی ہے, ہم ایک سائنس ایکسپیریمنٹ کریں گے جس میں بچے سنو فال بنائیں گے. کارن فلاور لے کے اس میں تھوڑا سا ویجیٹیبل آئل مکس کیا تو جی یہ ہم کہیں گے یہ پریٹینڈ سنو ہے. تو بچے کو ایک کنیکشن ہوگا کہ ونٹر میں دیر از سنو فال. پھر ہم نے آرٹ پروجیکٹ میں ان سے کہا کہ ونٹر میں تو ہم جیکٹس پہنتے ہیں اور ٹوپی پہنتے ہیں, تو ہم نے جیکٹ ان کے لیے پہلے سے رکھی ہوگی, بچے اس کو پینٹ کریں گے, اس کو ڈیکوریٹ کریں گے. تو آپ کی لرننگ بھی ہو گئی. اب ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرا یہ ہوا کہ جو میں نے پہلی آپ کو کچھ اسکلز کا ذکر کیا تھا اس سے وہ بھی ڈیولپ ہو گئی. سو فار ایگزامپل جب بچہ اپنی جیکٹ کو پینٹ کر رہا ہے اس کو پینٹ برش پکڑنا آنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مہینے میں صرف ایک دفعہ پینٹ کریں گے, اس کا مطلب ہے آپ ہر روز ایگزیکٹلی آپ ہر دن پینٹ کریں تاکہ ہر دن وہ بچہ وہ پینٹ برش پکڑے گا, ایونچولی اس کی یہ جو فنگر مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گی. اب آپ اگر ٹریڈیشنل روٹ لیں تو ہم نے بچے کو پہلے کیا پکڑائی, پینسل, لیکن ریسرچ کہہ رہی ہے کہ پینسل پکڑوانے سے پہلے آپ نے اس کو پینٹ برش دینا ہے, آپ نے اس کو ٹونگز دینے, یعنی بچے اپنی ہاتھوں کا استعمال کرے کھیل کے دوران, پینٹنگ کے دوران, تو اس کے آٹومیٹکلی جو ہیں فنگرز جو ہیں فنگر مسل اسٹرانگ ہوں گے سو دیٹ ہی کین رائٹ ویل. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں لکھو, ہمیں پتہ ہے کہ تم لکھ نہیں سکتے مگر لکھو. تو بچہ از فزیولوجیکلی ناٹ ریڈی ٹو رائٹ, تو ہم ان سے ایکسپیکٹ اس کام کا کی کر رہے ہیں دیٹ دے ڈونٹ ہیو دی ابیلٹی فار یٹ. سو بہتر ہے آپ ان ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں. سو دا ہول پوائنٹ آف اے کلاس دیٹ وین یو کم ٹو دا اسٹوری ٹیلرس کلب از کہ آپ کو اسٹوری میں از آل دی انفارمیشن از embedded in the story. آفٹر دا اسٹوری یو ہیو نیومرس ایکٹیویٹیز جس سے آپ کی SEL بھی ہو رہا ہے, کیونکہ بچہ وہ جب جیکٹ کو ڈیکوریٹ کرے گا تو جو اسٹکرز لگائے گا وہ اس کو شیئر کرنے پڑیں گے. اب اسٹار کے اسٹکر اگر 2 ہیں اور بچے 10 ہیں کچھ لڑائی بھی ہوگی, لیکن بچہ ارلی آن یہ سیکھ لیتا ہے کہ بھائی یو ڈونٹ گیٹ ایوری تھنگ ان لائف. اس سے کیا ہو رہا ہے, ریزیلینس بھی پیدا ہو رہی ہے. پھر آپ شاید نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں کہ یار میرے پاس ہارٹ ہے, تم ہارٹ رکھ لو, مجھے اسٹار دے دو. تو آپ کی نیگوسیشن کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی انٹریکشنز ہوتی ہیں جو کہ بہت ایک آپ کہتے ہیں اسکل بلڈنگ میں ہیلپ کرتی ہے, اور ایونچولی جس کو ہم کہتے ہیں اسکول ریڈینس, اٹس پریپیئرنگ کڈس فار فارمل اسکول. آپ ایک اسٹوری ٹیلنگ سے شروع کرتی ہیں اور اس کو پھر پلے میں, آرٹ میں, سائنس ایکسپیریمنٹ میں لے کے جاتی ہیں. تو یہ جو اسٹوریز آپ ان کو سناتی ہیں کیا یہ سارے بچوں کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس جیسے کہ 4 سے لے کے 2 سے لے کے 10th گریڈ تک ہوتے ہیں, 10 years 2 to 10, تو 2 to 10 ہیں, تو اوبویسلی جو 2 میں ہے اس کی الگ ہوگی 3 والے کی, تو سو آن. تو یہ جو اسٹوریز ہیں یہ آپ نے خود کریٹ کی ہیں یا یہ کسی اور نے بنائی ہوئی ہیں جن کو آپ استعمال کرتی ہیں اس کے اندر, اور پھر اگر کسی اور کی ہیں تو کیسے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس لیول کے بچے کو یہ اسٹوری سنانی ہے؟ تو یہ والا پروسیس
कैसे देखती हैं आप? तो डॉक्टर फ़रा, अगर आप मेरे घर में आएंगी तो आप देखेंगी कि हर कोने में किताबें हैं। यहाँ तक कि अब जब बच्चे दाखिल होते हैं तो वो क्लासरूम नहीं है, थोड़ा सा एक लाउंज आता है, फिर क्लासरूम की तरफ बच्चे जाते हैं, तो लाउंज में भी बहुत किताबें हैं। तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं आपने किताबें लाउंज में भी रखी हुई हैं, क्योंकि उनको ये इतनी ऑड बात लगती है, क्योंकि आम घरों में ये नहीं होता। एग्जैक्टली तो हमारे यहाँ एक बड़ी डेडिकेटेड स्टडी तो है ही किताबों के लिए, लेकिन कोने कोने में आपको पाइल्स ऑफ बुक्स नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि घर में पढ़ने लिखने का रुझान बहुत ज़्यादा है। सो ये जो मैं अपनी किताबें क्लासेस में इस्तेमाल करती हूँ, यू वोंट बिलीव इट, ये बहुत किताबें ऐसी हैं जो मेरी बचपन की हैं। और मुझे याद है, सो वी मूव्ड फ्रॉम कराची टू लाहौर व्हेन आई वाज इन 8th grade, एंड जब चीज़ें मूव हो रही थी मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि सब छोड़ दें, मेरी किताबें साथ आएंगी। एंड यही हुआ कि हमने काफ़ी खिलौने छोड़ दिए, कपड़े छोड़ दिए कि भाई ये यमुना के कार्टन्स हैं किताबों के, और वो जो है मेरे बच्चे ने भी, मतलब माय सन, ही इज़ रेड दोज बुक्स, और अब वो बच्चों की एक्सेस में हैं। तो कुछ किताबें तो तब से चली आ रही हैं, प्लस ये कि अब देयर इज़ सो मच लिटरेचर, मतलब आप बच्चों की किताबें देखें, मैं हैरान होती हूँ, हर टॉपिक पे आपको किताब मिल जाती है। सो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 9 years नाउ, एंड अभी भी मेरा शौक़ ये है, जहाँ मुझे किताब, एक तो मैं खैर बुक शॉप पे जाना तो एक वीकली एक रिचुअल है, मुझे जहाँ अच्छी किताब नज़र आती है आई बाय इट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो किताबों की कोई कमी नहीं है, उसका इस्तेमाल करना, आई थिंक दैट इज़ यू नो अ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास कुछ किताबें हैं भी, उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि हम रीडिंग को अभी भी समझते हैं काफ़ी हद तक पैसिव रीडिंग, कि बच्चा खुद पढ़े। सो रीडिंग इन अर्ली ईयर्स इज़ नॉट एन आइसोलेटेड एक्टिविटी, इट इज़ ऑलवेज डन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग भी 2 किस्मों की होती है, एक होती है पैसिव स्टोरी टेलिंग, यानी कि आपके पास किताब है, किताब पे जो 2 जुमले लिखे हुए हैं वो आपने पढ़ दिए, बच्चे ने सुन लिए, सब घर चले गए अपने, और रियल लर्निंग नहीं हुई। एक हम कहते हैं डायलॉजिक रीडिंग, वो होती है कि आपने किताब का इस्तेमाल किया, लेकिन यू एज द स्टोरी टेलर आपने एक माहौल बनाया। अब मैं आपको अगर अपनी क्लास की एक झलक दिखाऊं, तो 10 टॉडलर्स अगर बैठे हुए हैं और एक छोटी सी किताब है जिसके 4 सफ़े हैं, तो अगर मैंने इसको पैसिवली रीड करना था, वी वुड बी डन इन 2 minutes। मैं उस किताब को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेच करती हूँ। वो कैसे कि किताब दिखाने से पहले, अगर किताब लेट से वेदर पे है, सीजन्स पे है, तो उनको कवर ही दिखा के उनसे मैं सवाल पूछती हूँ। सो अ वेरी बिग एलिमेंट of interactive storytelling is asking open-ended questions. Close-ended सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फिर जवाब yes और no की शक्ल में आता है और उससे डायलॉग नहीं बिल्ड होता। You need open-ended question कि आपको क्या लगता है किताब किस बारे में? अच्छा, आपको लग रहा है समर के बारे में, कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे बच्चे ने जो है एक टी शर्ट पहनी हुई है, या हमें एक सन जो है सूरज नज़र आ रहा है तो समर है। तो आपने इस तरह के ओपन एंडेड सवाल पूछे बच्चे से। फिर आपने सफ़े को टर्न करने से पहले आपने बच्चे से उसकी राय पूछी, आपने उससे प्रिडिक्ट करवाया कि व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अच्छा, जब बच्चे थोड़े बड़ी उम्र के होंगे, बट यू कैन इवन डू दिस फॉर टॉडलर्स, आप उनसे राय लें अबाउट एथिक्स एंड मॉरल्स, कि अगर किसी कैरेक्टर के साथ कोई इनजस्टिस हुई है, आप पूछेंगे was this the right thing? आप क्या करते अगर उसकी जगह होते? ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन हो सकती है। यानी उस एक किताब जो कि हमें लगा कि भाई सीजन्स के बारे में है, आपने इतनी ज़्यादा बातें कर ली, यानी उसने सीजन्स भी सीख लिए, उसने कोई एक एथिकल लेसन भी ले लिया उससे, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी हो गई, क्योंकि टीचर सवाल पूछ रहा है, बच्चा जवाब दे रहा है, उसकी ओरल कम्युनिकेशन भी बेहतर हो रही है, उसने उस किताब के ज़रिए 10 नए लफ्ज़ भी सीख लिए, उसका वर्ड बैंक भी एक्सपैंड कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है। प्लस ये उसने देखा, अच्छा 10 बच्चे, अब 10 बच्चे एक साथ जवाब नहीं दे सकते, यानी बच्चे में अब ये रिस्ट्रेंट पैदा हो रहा है
کہ ابھی میں نہیں بول سکتا, ابھی کوئی اور بات کر رہا ہے. تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ سیلف کنٹرول والی جو صلاحیت ہے یہ اس ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ اچھا آئی ہیو ٹو ویٹ فار مائی ٹرن. تو ان 10-15 منٹ میں ایک شاید کسی اور کو دور سے لگے تو صرف اسٹوری پڑھی جا رہی ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے, مگر آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں کہ ایکچولی دوز 10 منٹس آر گولڈن. اگر وہ بچہ پورے 10 منٹ نہیں بھی سنتا, اگر اس نے 2 منٹ بھی سنی, لیکن اس کی کن کن ایریاز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جسٹ بائی لسننگ, بائی رسپونڈنگ, بائی ویٹنگ فار ہز ٹرن, بائی پریڈکٹنگ واٹ ول ہیپن نیکسٹ, مطلب ہولسٹک ڈیولپمنٹ جسٹ تھرو اے شارٹ اسٹوری. یمنا, یہ اسٹوری ٹیلنگ کی جو ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہیں اس کو سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ٹرو سینس میں کوئی بچوں کے ساتھ اسٹوری ٹیلنگ کرے تو اٹس ویری مچ شیور کہ وہ جو اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس ایج کے اکارڈنگلی وہ بڑی زبردست ہو سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو مجھے بتایا جو آپ وہاں پریکٹس کرتی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ جو اور ٹیچرز ہیں جو اور انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں ٹاٹلرس کے ساتھ, ارلیئرس کے ساتھ, ان کے ٹیچرز کو بھی اگر یہ ٹریننگ مل جائے کہ کس طرح سے وہ ایک اسٹوری ٹیلنگ سے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کوئی ایسی بھی ایکٹیویٹی کرتی ہیں جس میں آپ ان بچوں کے جو ٹیچرز ہیں, وہ چاہے گورنمنٹ اسکول سے ہیں, پرائیویٹ اسکول سے ہیں, فلنتھراپی اسکول سے ہیں, ان کو یہ جو آرٹ آپ کر رہی ہیں پریکٹس اور آپ جانتی ہیں وہ ٹرانسفر کریں, تاکہ اگر آپ کے پاس 10 بچے ہیں تو جب ان ٹیچرز کو یہ ٹریننگ مل جائے گی تو وہ 100s میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں؟ اب کچھ عرصے سے میں نے لمس کے تھرو ٹیچر ٹریننگ دینا شروع کی ہے. ان کے پلیٹ فارم سے اسکول آف ایجوکیشن کے پروفیشنل ایجوکیشن کا ان کا ایک ونگ ہے. تو کیونکہ ٹیچرس کا اپنا ذاتی طور پہ بہت انٹرسٹ ہے, بیکاز دیو سین ہاؤ ٹرانسفارمیٹیو اسٹوریز کین بی. تو ایک وہ کہتے ہیں نا ٹو امپروو دیم سیلز, وہ ایک لگن, وہ جذبہ ضرور ہے. دی اونلی ایشو از کہ اٹس ویری فریگمنٹڈ ایٹ دا مومنٹ. یعنی کہ کسی اسکول سے ایک ٹیچر آ جائے گا, کسی اور شہر سے 2 ٹیچرز آ جائیں گے. ہمیں اگر اس کا ریئل افیکٹ دیکھنا ہے, وی نیڈ سم کائنڈ آف یونیفیکیشن. اس کے لیے ایوری اسٹیک ہولڈر نیڈس ٹو پلے ہز اور ہر رول. یعنی کہ صرف ٹیچر جو ہے اگر سمجھے کہ ہاں جی اسٹوریز ایک زبردست ٹول ہیں, ایک زبردست ایجوکیشنل ٹول ہیں جو مجھے کلاس روم میں یوز کرنا چاہیے, شی نیڈس سپورٹ نمبر 1 فرام دا اسکول اٹ سیلف اینڈ شی نیڈس سپورٹ فرام دا پیرنٹ. اسکول سے سپورٹ کس طرح کی چاہیے؟ 3 گھنٹے کا آپ کے پاس دن ہے ایک ارلی ایئرس کے بچے کے ساتھ, وہ ہیویلی اسکیڈولڈ ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں انگلش کا بلاک, میتھ کا بلاک, پھر اس میں لنچ, ریسیس, اردو, آپ کا پورا دن چلا گیا. تو اگر ٹیچر چاہے بھی تو شاید اسٹوری نہ سکھا سکے انلیس شی انٹیگریٹڈ اٹ ان انگلش اور اردو کا لیسن. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی واٹ آئی ہیو سین فرام ایکسپیرینس از دیٹ دا اسٹوری از این آئسولیٹڈ ایکٹیویٹی. وہ لیسن سے بالکل ڈیٹیچڈ ہے. اٹس جسٹ کہ اچھا ہمارے پاس اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو ہم اسٹوری پڑھ لیتے ہیں. So it's very rare کہ the story is the central element and everything is revolving around it. It's an isolated activity, fun time جس کو ہم کہتے ہیں, not realizing کہ story time should be at the forefront. تو support اس کو نہیں ملتی کیونکہ جو higher ups ہیں انہوں نے شاید ٹیچر کو اتنی ابھی ایجنسی نہیں دی. تھوڑا سا بہت ریجیمنٹڈ اسکیجول ہے ٹیچر کے پاس, پلس یہ شاید اسٹوری بکس بھی نہ ہوں انلیس ٹیچر خود لے کے آئے. تو ریسورسز کی بھی کمی آپ کہہ سکتے ہیں. پلس آئی ووڈ بلیم دا اسکیجول. بہت زیادہ ہم نے بالکل دیر از نو اسپیس کہ ہم تھوڑا سا بھی ہل سکیں وہاں سے. اچھا اب پیرنٹس کی طرف آئیں. اگر آپ جو ہے ہوم ٹائم پہ بتائیں پیرنٹس کو کہ آج ہم نے پورے دن کہانیاں سنی تھیں, وہ تو کہیں گے کہ پڑھائی نہیں کی. تو اس کی جو پیرنٹس کی ہماری جو ریفلیکس ہوتی ہے وہ یہی ہوگی, اس کا مطلب آج کوئی کام نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے اسٹوری پلے اور ان کو کہہ دیا کہ یہ تو فن چیزیں ہیں, یہ تو ایکسٹراز ہیں, یہ جب پڑھائی کر لو گے تب کھیل سکتے ہو, تب اسٹوری سن سکتے ہو. تو ٹیچر پھر بھی ریلکٹنٹ ہوتی ہے کہ اف شی از ناٹ بینگ اپریشیٹڈ
If the parents, if the school doesn't see story time or play or art as valuable additions to classroom, why would she? There is no incentive for her to make it an integral part of every day, every lesson plan. تو پھر ٹیچر بھی تھوڑا سا ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ شفٹ چاہیے جو کہ ایک پیرنٹ کی سائڈ سے آئے گا اور ایک اسکولس کی سائڈ سے آئے گا. آپ نے بتایا آپ 9 سال سے, ایک ڈیکیڈ ہونے والا ہے آپ کو اس کو کری ہیں, تو شروع سے آپ نے جب اس کو لے کر آئیں اور اب یہاں پر ہیں, تو آپ کا جو پیڈاگوجی ہے یا آپ جیسے لے کے چل رہی ہیں, آپ نے خود بتایا کہ ٹریڈیشنلی ایسے نہیں ہوتا, ایک ہماری روایت اور چل رہی ہے اور آپ ایک اور طرح سے چیزیں لے رہی ہیں. تو آپ کو کس قسم کے چیلنجز آئے؟ مثال کے طور پہ جیسے آپ کے پاس بچے آتے ہیں تو انیشلی جو مدرز آتی ہیں, کیونکہ اٹس اے فیمیل اورینٹیڈ اسپیس انیشلی, سو وہ کس طرح سے سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں, ان کی کیا ڈرائیو ہے وہاں لے کے آنے کی؟ جیسے آپ نے کہا نا, ہم سمجھتے ہیں کہانی سننا, کھیلنا یہ تو ایکسٹرا چیزیں ہیں, پڑھائی جب ہو جائے تو پھر کریں, تو ہم اس کو تو پڑھائی نہیں سمجھتے. تو وہ کیسے سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ 2 یا 3 گھنٹے کے لیے یمنا کے پاس آتا ہے اسٹوری ٹیلنگ کلب میں, اور یہ اس کی پرسنالٹی گرومنگ اور اسکول جانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا. تو آپ وہاں ایسا کیا کرتی ہیں, یا بچے کی پرفارمنس میں ایسا کیا ہوتا ہے جو ان کو سیٹسفائیڈ بھی کرتا ہے اور ماؤں کے لیے ڈرائیو بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے آپ کے پاس لے کر آئیں؟ آئی تھنک میرے کیس میں جو میرے سب سے بڑے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول از فن. کیونکہ ان کے ذہن میں بھی, چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ذہن میں بھی ہے کہ اسکول جو ہے ایک سیریس جگہ ہے, رائٹ. سو وین دے کم ان کو مزہ بھی آ رہا ہے, وہ ریڈ بھی کر رہے ہیں, وہ کھیل بھی رہے ہیں, ان کو کوئی ٹوک بھی نہیں رہا, ان کے ایموشنس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹ کہ میری پلے بیس پیڈاگوجی ہے, اٹس ناٹ جسٹ کہ آئی امبیڈ اسٹوری ٹائم اینڈ آرٹ اینڈ پلے, 100% یہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. بٹ آئی تھنک واٹ سیٹس مائی ورک اپارٹ از دا فیکٹ کہ میں بچوں کے ایموشنز, ان کی اوپینینس کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہوں. دیٹ ٹو می از ٹینٹاماؤنٹ. یعنی کہ ایک بچے نے اگر اسٹوری ٹائم میں ایک لفظ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, آئی ول میک شیور دیٹ اسٹوڈنٹ از ریکگنائزڈ فار دیٹ ورڈ, اور بچے میں اس طرح کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی آپ کہہ لیں ان کی نان وربل کیوز کو پک کرنا, وہ جو ایک آدھا الفاظ بولتے ہیں اس پہ شاباشی دینا, ان کے ایفرٹ کو پریز کرنا ایز اپوزڈ کہ ان کے اینڈ پروڈکٹ کو پریز کرنا. جیسے ہاں, ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ تو بہت کامن پریکٹس ہے, کچھ ہو جائے تو پھر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اچیومنٹ کو پرائیورٹائز کرتے ہیں ایز اپوز ٹو کہ واٹ واز دا پروسیس. تو بلکہ آئی میک اٹ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جی, اور میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ آرٹ اینڈ کرافٹ جب ہمارا ہو تو اگر فنش پروڈکٹ کی میں نے تعریف کی ہے, ساتھ ساتھ اس بچے کی ایفرٹ کو ہائی لائٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. سو آئی ول سے تھنگز لائک آئی ایم سو گلیڈ یو ڈنٹ گیو اپ, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے اتنا پورشن کمپلیٹ کیا. یعنی ایون اف دا پروجیکٹ وازنٹ کمپلیٹڈ, جتنا کمپلیٹ کیا ہے اس پہ شاباشی دینا از مور امپورٹنٹ, تاکہ بچہ جو ہے اپنی سیلف اسٹیم بھی فنش پروڈکٹ سے ایسوسیٹ نہ کرے, اچیومنٹ سے نہ پیرللز ڈرا کرے, بیکاز یہ مائنڈ سیٹ ہی کیریز فورتھ یونیورسٹی میں بھی. تو جب یونیورسٹی میں اللہ نہ کرے گریڈز نہ آئیں تو kids go through an identity crisis, because ان کو پورے وقت کہا گیا ہے you are your grades, آپ جب تک کچھ اچیو نہیں کرو گے آپ کچھ نہیں ہو. So we need to unwind and let go of that narrative. ہم بہت سارے بچوں کو کھو بھی دیتے ہیں, کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز میں چلے جاتے ہیں, بھلے تھوڑی لیکن کچھ وہ ہمارے سامنے واقعات بھی آتے ہیں تھرو نیوز کے, بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا اور اس نے اپنی جان لے لی, اس طرح کی چیزیں کر لی. تو وہ پھر میرے خیال سے یہی جو پریشر ہے کہ یو آر وٹ یور گریڈ آر, یہ ہے. تو آپ اس کو انوائنڈ کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. اور یہ بتائیے کہ جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں ان کی مائیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اور وہ کیا ایک کی رول پلے کرتی ہیں
وہ چیزیں جو آپ ان کو اپنے کلب میں سکھا رہی ہیں یا ان اے سٹل وے ٹرانسفر کر رہی ہیں, ان کو ری انفورس کرنے کے لیے, یا ایک تو یہ چیز, 2 چیزیں بتائیے گا. دوسری چیز یہ کہ اگر پیرنٹس یا پرٹیکولرلی مدر جو کہ بچے کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے خاص کر ارلی ایئرس میں, اس کے کوئی ایموشنلی اوور ویلمنگ ہے یا اس کے کوئی پرسنل لیول پر پرابلم ہے, اس کا موڈ اچھا نہیں ہے, وہ کسی ڈومیسٹک سفرنگ میں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کس حد تک اس بچے کی شخصیت پہ اور اس کی جو آپ گروتھ کر رہی ہیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کیا اس میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہتر لرننگ کر سکے؟ بالکل ڈاکٹر فرح, ایسا ہے کہ اب چونکہ ایکسپیرینس اتنا ہو گیا ہے تو اگر کوئی نیا بچہ بھی کلاس میں آئے تو ود ان این آور اور سو کی جو کلاس ہوتی ہے, آئی کین ٹیل اگر کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اگر بچہ فار ایگزامپل اگر فوکس نہیں کر پا رہا ہے اسٹوری پہ یا بیٹھ نہیں پا رہا ہے, تو آئی کین ٹریس اٹ بیک کہ اینڈ سم ٹائمز ان موسٹ کیسز اٹس سم تھنگ انوکیوس, ہارملیس ہی چیز, خیر ہارملیس تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اٹ کوڈ بی کہ اسکرین ٹائم زیادہ ہے. سو چونکہ گھر پہ اسکرین ٹائم زیادہ ہے, بچے آر اوور اسٹیمیولیٹڈ, تو جب آپ ان کو اسکرین کی دنیا سے ریئل ورلڈ میں لے کے آتے ہیں, دے جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فنکشن اینی مور. دے آر سو یوز ٹو گیٹنگ ڈوپامین ہٹس فرام یوٹیوب ویڈیوز جو کہ بہت زیادہ اسٹیمیولیٹنگ اور اوور ویلمنگ ہوتی ہیں. اینڈ بچے پھر اوبویسلی اگر اسکرین ٹائم ایکسیسو ہوگا, دے ول ناٹ بی سلیپنگ پراپرلی, ان کا سلیپ سائیکل ڈسٹرپٹ ہوتا ہے, اٹینشن اور میموری کے ایشوز ہوتے ہیں. سو آئی کین سی دیٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو فوکس ایز مچ, ان کی اٹینشن اسپین کافی شارٹ ہوتی ہے, دے آر ویری ریسٹلیس, ایک بے چینی سی ہوتی ہے ان میں. سو آئی کین ٹریس اٹ بیک کہ یہ اسکرین ٹائم کا یوز ہے. سو امیڈیٹلی آئی ول کوچ دیٹ موم کہ لک دس از مائی ڈائگنوسس, آپ دیکھیں کہ از اٹ ٹرو. اینڈ ان موسٹ کیسز ہوتا ہے کہ اسکرین ٹائم از ایکسیڈنگ what the recommended limit is. What is recommended limit? So recommended in an ideal world 0 to 2 years میں تو بچے کو 0 اسکرین ٹائم دینا چاہیے, اور وہ ریسرچ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ویڈیو کالز کی حد تک آپ اس کو محدود کریں, بٹ آئیڈیلی 0 to 2 میں 0 اسکرین ٹائم. 2 to 5 میں بھی اٹ شوڈ بی لیس دین 1 hour, اور اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ بچہ اور پیرنٹ ساتھ دیکھے. آپ نے کھلی چھٹی نہیں دینی کہ آپ نے ٹیبلٹ دیا یا فون دیا, ایکسیس ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے, کنٹرول آپ کے پاس ہے, اور آپ ساتھ بیٹھ کے ہائی کوالٹی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ لاؤڈ نہ ہو, بہت زیادہ ویژولی اسٹیمیولیٹنگ نہ ہو, ایک کام جو ہے اٹ شوڈ بی اے ریلیکسنگ پیس آف کانٹینٹ. سو دیٹ از 2 to 5, اور پھر 5 to 8, اور اس طرح آپ تھوڑے تھوڑے چنکس میں وہ بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگین دا رول آف تھم شوڈ بی کہ ہائی کوالٹی کانٹینٹ اینڈ کڈس شوڈ ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دیز ڈیوائسز. سو دیز آر دا ریکمنڈیشنز. تو اگر آپ اس کو ایکسیڈ کر رہے ہیں, اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس, ہمارا ایوریج پاکستانی بچہ 2 سے 3 گھنٹے آرام سے اسکرین پر ہے. اب چاہے وہ اسکرین ٹی وی ہو, کیونکہ گھر میں لاؤنج میں ٹی وی ہے تو بچہ وہاں دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کسی نے فون پکڑا دیا ہو, چاہے وہ میل ٹائمز پہ ہو, تو وہ یہ سارا کچھ when you add it all up it is exceeding 2 hours and even 3 hours at most. تو ایک چھوٹے بچے کے ذہن کے لیے 3 hours of screen time is too damaging. اور اچھی بات لیکن یہ ہے کہ the minute you cut back, آپ اس کو اسکیل بیک کریں, آپ کو 2 ہفتے میں ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جو بچہ پہلے بے چین تھا, ہی ول گریجولی اسٹارٹ کمنگ بیک ٹو ہز نارمل سیلف. He will learn to sit, he will learn to not be that restless, attention, focus اور memory سب بہتر ہوتی ہے. So screen time تو ایک لازمی چیز ہے جو میں دیکھ رہی ہوں کہ one of the biggest problems we have right now. The other thing آپ نے جو بڑا ایک انٹرسٹنگ ذکر کیا کہ sometimes we underestimate the amount of emotional overwhelm the parents are under. ہماری جنریشن کچھ ایسی ہے کہ فائنینشیل جو رسپانسبلٹیز ہیں, اکانومیز جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں,
both parents have to earn. تو ایک فائنینشیل ایک بہت بڑا بوجھ ہے. So a lot of the times I feel کہ جو moms ہیں they feel like, بلکہ feel like کیا اصل میں they don't have that kind of support. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسکول میں ڈالنے کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر پہ کوئی ہے نہیں who can take care of kids. Similarly, women don't have those support systems کہ اگر کچھ گھر پہ چل رہا ہے any kind of, it could be something کہ they're overburdened at work, they don't have structures to support them, to help out, and expectations بہت ہیں. And we were talking about this before کہ ہمارے یہاں ایک سیلف لیس عورت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور سیلف لیس ہم کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اپنی نیڈس کو سائڈ پہ رکھ کے اوروں کی نیڈس کو فلفل کیا ہے. تو ہم ایک کہتے ہیں کانسٹنٹ گلٹ میں بھی ہوتے ہیں کہ اف وی ڈو الاؤ آور سیلف سم ریسٹ, سم ٹائم ٹو آور سیلف, سم ون اور دی ادر, چاہے وہ آپ کی فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو, آپ کو ایک پیسو اگریسو کامنٹ ضرور ملتا ہے کہ یہ ماں تو کچھ نہیں کرتی. تو آئی تھنک دیٹ گلٹ is also something that is eating away at women. We need to uplift our women, number one. We need to help them out and we need to coach them. Because ہوتا کیا ہے, جب آپ deflated ہوں گے, آپ demotivated ہوں گے, that is what your child is observing too. You know, کہ my mom doesn't put her needs فرسٹ, یعنی میری ماں ریسٹ کو, سلیپ کو, گڈ ہیلتھ کو, ایکسرسائز کو, نیوٹریشن کو پرائیورٹائز نہیں کرتی, میں بھی نہیں کروں گا یا میں بھی نہیں کروں گی. کیونکہ بچے ڈونٹ ڈو واٹ یو آر ٹیلنگ دیم, دے ڈو واٹ یو ماڈل فار دیم. تو اکثر مائیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے بچے بالکل نہیں پڑھتے, لاکھ ان کو سمجھا دیں, کتابیں خرید کے دے دیں, وہ نہیں پڑھتے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ پڑھتی ہیں؟ نہیں, ہم تو انسٹاگرام پہ, اینڈ آئی ایم آلسو ون آف دیم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ پڑھے, آپ کو دکھانا پڑے گا خود پڑھ کے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ٹی وی دیکھے, تو وہ ہمیں پتہ ہے پھر کہ گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے. تو یہ کچھ میٹرکس ہوتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سرٹن فار ہیم ٹو پک اپ سرٹن اسکلز, آپ نے وہ کر کے دکھانا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس مائیں 9 سال کے ایکسپیرینس میں آتی ہیں, تو وہ آپ کے پاس کچھ سوال بھی لے کے آتی ہوں گی, بچے کی شکایت بھی لے کے آتی ہوں گی, کوئی چیلنج آ رہا ہے وہ بھی لے کے آتی ہوں گی. تو جو موسٹلی ماؤں کو بچوں سے پرابلم ہوتا ہے یا کمپلینٹ کہہ لیں, وہ کیا کرتی ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا وہ کہتی میرا بچہ پڑھتا نہیں, میں بہت کتابیں لاتی ہوں, اور آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ جو آپ ان سے چاہتی ہیں خود کر کے دکھائیں. اس کے علاوہ اور کیا بہت کامنلی آسک کویشچنز آپ سے ہوتے ہیں یا پرابلمس شیئر ہوتے ہیں؟ سو کامن ایک تو ریڈنگ کے حوالے سے بہت سوال کیے جاتے ہیں, اور اس کی ویل گیٹ ان ٹو دیٹ لیٹر آلسو. ایک تو آپ خود کر کے دکھائیں, اور بھی بڑی ٹپس ہوتی ہیں. ایک اور ہوتا ہے کہ وہی جس پہ ہم ابھی گفتگو کر چکے ہیں, کامنلی جو ہے پرابلم جو ہے ہاؤس ہولڈز میں یہ کہ ہمارا بچہ ٹکتا نہیں ہے, بیٹھتا نہیں ہے, اینڈ یو کین ٹریس اٹ ٹو اسکرین ٹائم. تیسرا مسئلہ اب آج کل پوسٹ کووڈ از اسپیچ ڈیلے. یعنی بچے کی جو اورل لینگویج ہے اس کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اسٹنٹ ہو گئی ہے. سو a lot of the times, بلکہ مومس جب میری کلاسز کے لیے سائن اپ کرتی ہیں, وہ اکثر یہ پوچھتی ہیں will this help my child talk, communicate? And this was a problem, yes, but this problem got magnified after COVID, because COVID میں بچے لاک ڈاؤن میں تھے, ان کی انٹریکشن نہیں ہو رہی تھی, پلس یہ اسکرین ٹائم بہت ہو گیا تھا. اینڈ اسکرین ٹائم کیا کرتا ہے, وہ اسٹنٹ کرتا ہے لینگویج ڈیولپمنٹ, بیکاز آپ جب اسکرین کے آگے ہیں تو آپ تو ایک پیسو کنزیومر ہیں آف امیجز, آف کانٹینٹ. آپ بیک اینڈ فورتھ نہیں ہو رہی, کانورزیشن بچہ ٹیبلٹ کے ساتھ نہیں کر سکتا, تو وہ صلاحیت ہی نہیں ڈیولپ کرتا بولنے کی. سملرلی, اور اس پہ بھی ڈاکٹر فرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جب بچہ سوال پوچھتا بھی ہے, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں بھائی ابھی نہیں, بعد میں, اور وہ بعد میں کبھی نہیں آتا. تو وہ جو ایک انیٹ جو ہوتی ہے بچے کی, کبھی کبھار ہم بھی کر دیتے ہیں, اس کو کوئنچ کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ our kids are not getting a flavor of stories.
کیونکہ اسٹوری ٹائم ایک وہ واحد ایکٹیویٹی ہے جو گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے. آپ کی نانی دادی بھی کہانی سنا سکتی ہیں, آپ کا اولڈر سبلنگ بھی کہانی سنا سکتا ہے, آپ ایز اے پیرنٹ کہانی سنا سکتے ہیں. یعنی کہ اٹس ویری ایزی ٹو ڈو اینڈ اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آپ جب کہانی سناتے ہوئے سوال جواب کرتے ہیں اور بچہ رسپونڈ کرتا ہے, دیٹ از ہاؤ ہی لرنز اورل کمیونیکیشن. اب آپ 4 سال کے بچے کو ہم نے کیا کمیونیکیشن کو کر دیا ہے, ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا ریٹن کمیونیکیشن, یعنی لکھائی پہ توجہ دینا. یعنی اب ہم بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنی ایکسرسائز نوٹ بک کھولو اور لیٹر اے 50 دفعہ لکھ دو. یعنی ہم نے اپنی جو تمام تر فوکس, ریسورسز اور اٹینشن دے دی ہے ٹورڈز رائٹنگ. اینڈ ریسرچ از سیئنگ ریڈنگ کمز فرسٹ, اور ریڈنگ سے بھی پہلے آپ کی آتی ہے اورل لینگویج ڈیولپمنٹ. تو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آر ایکیڈیمک پرسوٹس, وہ ہم اسٹارٹ کریں جب بچہ 5-6 سال کا ہو جائے. اس سے پہلے آپ اس کی وربل کمیونیکیشن پہ توجہ دیں. اینڈ اس میں اسٹوری ٹیلنگ ہے, رول پلے کرنا. جب بچے پریٹینڈ پلے کرتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے نارمل ایوری ڈے ہاؤس ہولڈ آبجیکٹس کو استعمال کر کے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کھلونا ہے. آپ مہنگا سا مہنگا کھلونا رکھ دیں, بچہ ٹی وی کا ریموٹ ہی پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ فون ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے, بیکاز ہی از یوزنگ ہز امیجنیشن. اور اب اکثر نوٹس کریں گے بچے آپس میں بات کرتے ہیں کھیلتے ہوئے, دیٹ از واٹ از بلڈنگ اورل کمیونیکیشن. یا بچے اکثر اگر اکیلے بھی ہوں تو ہم کو باتیں کرتا ہوا سنیں گے, بیکاز دیٹس ہاؤ دیر پروسیسنگ انفارمیشن. تو جب وہ پریٹینڈ پلے نہیں کر رہے, رول پلے نہیں کر رہے, وہ اسٹوریز نہیں سن رہے, وہ نرسری رائمز نہیں سن رہے, دے آر گیٹنگ نو اپرچونیٹی ٹو ڈیولپ دیئر لینگویج. اور یہ بچہ جب پرائمری میں آتا ہے, گریڈ 1 اور 2 میں, ہی ہیز نو سالڈ فاؤنڈیشن فار لینگویج. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم گریڈ 1 اور 2 میں ساری اپنی انرجی لگاتے ہیں ان اسکلس کو ڈیولپ کرنے میں جو ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے کہ آپ اپنی اون پر ایک اسٹوری ٹیلنگ کلب چلا رہی ہیں جس کے اندر آپ ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرتی ہیں جن پہ آپ بلیو کرتی ہیں, لیکن آپ کے ارد گرد جس سوسائٹی میں آپ موو کرتی ہیں اور ان کی چیزیں دیکھنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ہوگا, آپ ان سے بھی انٹریکٹ کرتی ہوں گی, وہ سب اس طرح سے چیزوں کو ارلی ایئرس کے لیے نہیں لے کے جا رہے جیسے آپ جا رہے ہیں. تو ایسا دیکھ کے کیا آپ کڑتی ہیں یا آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, یا یہ چیز آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں تو اپنی سائٹ سے جو کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں, یا آپ کو یہ ایک نئی انرجی دیتی ہے کہ I'll do my best کہ جتنا تھوڑا تھوڑا میں سوسائٹی میں کہیں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں, ایٹ لیسٹ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کی شمع جلانا, تو وہ میں کرتی جاؤں گی. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کو تو وہ ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں, وہ جلتے کھڑتے بھی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کریں گے بھی تو انہوں نے کون سا بدل جانا ہے. تو اس طرح کے خیالات کیا آپ کو بھی آتے ہیں, اور اگر آتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو کیسے اس کے اوپر جواب دیتی ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ڈاکٹر فرح. اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں ایوری ڈے, ایک رینیوڈ اسپرٹ میرے اندر, ایک آپ کہنا نا ایک ریجوونیشن ہو جاتی ہے ان بچوں کو دیکھ کے. تو ڈی موٹیویشن تو کبھی نہیں آئی. لیکن دا ادر پارٹ آف دا آنسر از کہ میں جبھی بھی اسکولس کرنے کا جب مجھے موقع ملتا ہے, اور ہر قسم کا اسکول, جو اس میں سرکاری ہو گئے, مڈ ٹیئر پرائیویٹ ہو گئے, ایلیٹ اسکولس ہو گئے, آئی ہیو سین کہ یس سسٹم میں کچھ خامیاں ہیں, کچھ گیپس ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی فلڈ. لیکن میں آئی ایم آلویز سو ہیپیلی سرپرائز ٹو سی اتنا اچھا کام ہو رہا ہے ان دوز ان آئسولیٹڈ پارٹس. ٹیچرز ہماری موٹیویٹڈ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, دے جسٹ نیڈ اے لٹل بٹ آف سپورٹ. ہم نے ٹیچر کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ڈال دی ان ٹرمز آف کہ ایڈمن ورک بھی آپ کریں, آپ لیسن پلانس بھی بنائیں. تو ہم نے ان کو جو ان کی کور ایکٹیویٹی ہے وچ از انگیجنگ ود دیئر لرنر, اس سے ہٹا کے ہم نے ان کے اوپر اور ذمہ داریاں بہت لاد دی ہیں. ورنہ جو ٹیچر ہر سیلف ہے, دیکھیں ایجوکیشن میں وہی لوگ آتے ہیں کافی حد تک who are actually passionate about the field, especially early years میں, because it's not easy. It is an emotionally very tiring job keeping those kids engaged and motivated themselves. تو ٹیچر کے اندر بہت جذبہ ہے, بہت پیشن ہے. اور I was very pleasantly surprised, میں نے ٹیچر ٹریننگز میں اکثر دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں سے
لوگ لاہور آئے ایک ایک ٹریننگ لینے کے لیے کہ وی آر گوئنگ ٹو لرن کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے, بیکاز لاہور از سین ایز دا سینٹر آف ایکسلنس, کہ کیا چیز ہے, کیا نئی پیڈاگوجی ہے, کیا نئے لرننگ ٹیکنیکس ہیں جو ہم ریپلیکیٹ کر سکیں اپنے گاؤں میں, اپنے چھوٹے سے شہر میں, اپنے چھوٹے سے اسکول میں. یعنی جذبہ ہے, ٹیلنٹ ہے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنی ہے. اور اس میں سپورٹ ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف ریسورس پروویژن, سپورٹ ان ٹرمز آف چینجنگ مائنڈ سیٹ. جو ہم نے کہا کہ روڈ بیس لرننگ سے اگر ہم گریجولی شفٹ کر کے ایک پلے بیس پیڈاگوجی کی طرف آئیں تو ٹیچرس کین ریئلی کنٹریبیوٹ again through what I talked about, story time and integrating art and craft and play into everyday moments for their students. تو ٹیچر آپ کا تیار ہے, she is looking for support. دوسری بات یہ ہے, اور یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اسکول نے ہی اس کو چونکہ سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے, تو اسکول سپورٹ کیوں پرووائڈ نہیں کر رہا؟ اب اس کے دیکھیں یہ ہے کہ پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز اسکولس فی الحال مارکیٹ ڈیمانڈ کو کیٹر کر رہے ہیں. آپ کی مارکیٹ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ پیرنٹس کے ذہن میں ابھی بھی ہے ورک شیٹس از ایکول ٹو ایکیڈیمک سکسیس. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایکیڈیمک جو ریگر ہے, جو پڑھائی اصل ہے, ہمیں ورک شیٹ نظر آئے گی, ہمیں ٹیسٹ کور نظر آئیں گے, اس کا مطلب ہے ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. اور ارلی ایئرز میں بھی یعنی پری پرائمری میں بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بچے کے داخلے کے وقت بھی ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا, یا چلیں ٹیسٹ کسی فارم کا ہوگا, چاہے وہ ریٹن ہو یا اورل ہو, ٹیسٹ ہوگا جس پہ ہم آپ سے الفابیٹ پوچھیں گے اور رنگ پوچھیں گے اور یہ سب پوچھیں گے. یعنی کہ ابھی ہمارا جو ایک پیرنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے ان ٹرمز آف واٹ لرننگ شوڈ لک لائک, the shift needs to come from them. اور اس میں رسپانسبلٹی ہم جیسوں پر ہے کہ ہم انہیں دکھائیں کہ that's not what learning is. play is learning. اور آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ play کے ذریعے ہی سیکھتا ہے. تو اگر ہم پیرنٹس کی ایجوکیشن تھوڑی بہت کریں, ان کے نالج گیپس بھریں, تو وہ مائنڈ سیٹ شفٹ جب آئے گا تو اسکولز ریئلائز کریں گے کہ اوکے مارکیٹ شفٹ ہو رہی ہے, دس از واٹ دا پیرنٹس آر ناؤ ڈیمانڈنگ, چلیں اب ہم پلے بیس پیڈاگوجی لا سکتے ہیں. ہمارے یہاں فیسلٹیز ہیں. اگر آپ اگر آپ پرائیویٹ اسکولس دیکھیں, جو لو ٹو مڈ پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں, دے ہیو اے پراپر فزیکل اسپیس, آؤٹ ڈور اسپیس بھی اکثر ان کے پاس موجود ہے, لیکن موسٹلی میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ شو کے لیے ہیں. وہ بچے کس حد تک اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کا فل پوٹینشیل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, دیٹ از یٹ ٹو بی ڈٹرمنڈ. وہ بہت لمیٹڈ ہے اور وہ بہت زیادہ ٹیچر لیڈ ہے. یعنی اگر کوئی لیٹ سے بلڈنگ بلاکس ہیں بھی تو ٹیچر کہہ رہی ہے ٹاور بناؤ. اوپن اینڈیڈ یا جس کو ہم انسٹرکچرڈ فری پلے کہتے ہیں, وہ کانسیپٹ ابھی جو ہے ہم نے اتنا انٹروڈیوس نہیں کرا ہے, اتنا سیکھا نہیں ہے. ایوری تھنگ از کمنگ فرام دا ٹیچر. یعنی ہم انسٹرکشنز کی فارم میں لرننگ کو ابھی فراہم کریں. اس کو تھوڑا ہمیں ٹیچرز کا جو رول ہے وہ ایویلیویٹ کرنا پڑے گا, ٹو سی دیم ایز گائیڈز, ٹو سی دیم ایز فیسیلیٹیٹرز اینڈ ناٹ ایز لیکچررز. ارلی ایئرس کے کانٹیکس میں ون وے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کمپلائنس ہو کلاس روم میں, کہ کنفارمٹی ہو, کہ اگر 20 بچہ بیٹھا ہوا ہے تو فنگر آن یور لپس اینڈ دیئرز کمپلیٹ سائلنس. اس کا مطلب ہے کلاس میں کوئی ریئل لرننگ نہیں ہو رہی. وہ کلاس روم جہاں بچوں کی شور کی آواز آ رہی ہے, ایک کونے میں اسٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے, کچھ بچے باہر کھیل رہے ہیں, کچھ بچے پینٹنگ کر رہے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہے ہیں, اور ٹیچر گائیڈ کر رہی ہے ان کو کہ ٹھیک ہے آرٹ ایکٹیویٹی اس نے سیٹ اپ کر دی, دیٹ از ہر رول. بچوں کے ساتھ کانورزیشن کرنا, دیٹ از ہر رول. تو یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہیں کہ اگر ٹیچر لے کے آئیں, اگر اسکول سسٹم الاؤ کرے, اینڈ آف کورس وی نیڈ ہیلپ فرام پیرنٹس. اور اسکولس کیا کر سکتے ہیں ادر دین ایجوکیٹنگ دیم, آپ اپنا اسیسمنٹ میٹرک چینج کریں. کیونکہ جب تک آپ کے اسکول میں ٹیسٹس رہیں گے, یعنی مارکنگ سسٹم رہیں گے, گریڈز رہیں گے, وہ مائنڈ سیٹ پیرنٹس کا نہیں چینج ہوگا. بیکاز وہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ لیسن ہے, لیسن پہ ایک ٹیسٹ ہوا, میرے بچے کے 10 آؤٹ آف 10 ہوئے, گریٹ, ہی از لرننگ سم تھنگ. آپ نے دکھانے نہیں, ہمارے یہاں اسیسمنٹ فرق ہے. ہم آپ کو بتائیں گے پورٹ فولیو کے ذریعے کہ آپ کے بچے نے آج یہ ڈرائنگ بنائی, آج یہ کینوس پینٹ کیا. اور کچھ جو اب جیسے پلے ہماری کلاس رومز میں اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ پیرنٹس کو کیا بتائیں گے کہ بچے نے 1 گھنٹہ کھیلا ہے,
There is no evidence کہ there was any learning that was done. So اب کیا ہوتا ہے کہ elite پری اسکول میں فار ایگزامپل تصویریں شیئر کی جاتی ہیں, نیوز لیٹرز چھاپے جاتے ہیں اور ان کو ایک گلمس دکھائی جاتی ہے کہ آپ کے بچے نے کوئی گھر وہ کوئی ریٹن آؤٹ پٹ نہیں لے کے آیا لیکن کلاس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے پیرنٹ اور اسکول کی پارٹنرشپ کی. ہم پیرنٹ کی شکل کب دیکھتے ہیں؟ اینیول پی ٹی ایم پہ یا فیبل ونس اے منتھ, رائٹ؟ دیٹ انگیجمنٹ نیڈس ٹو بی مور دین دیٹ. یو نیڈ ٹو میک پیرنٹس پارٹ آف دا اسکول. یو نیڈ ٹو شو پیرنٹس کہ یو آر آن دیئر سائڈ. کیونکہ دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. کچھ قدم اسکول نے آگے بڑھانے, کچھ پیرنٹس نے آگے بڑھانے, کیونکہ ہمارا جو موقف ہے, جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ہمارا تھرائیو کیسے کرے سوسائٹی میں. اس کے لیے بوتھ اسٹیک ہولڈرز نیڈ ٹو ڈو دیئر جاب. ونڈرفل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پارٹ آپ نے بتایا. یمنا یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں آپ کے اس وینچر کا فیوچر کیا ہے؟ آپ اس کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں, اور کیا آپ اس کے ذریعے, ایک تو وہ بچے ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اپنے اس اسٹوری ٹیلنگ کلب کو کے پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ ہماری سوسائٹی میں جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے ارلی ایئرس کے لیے, اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کا ارادہ فیوچر میں رکھتی ہیں؟ تو وہ ذرا بتائیں کہ یہ ہم اگلے کچھ سالوں میں اس آپ کے وینچر کو کہاں دیکھیں گے, اور یا آپ نے کیسے انویژن کیا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یا آن لیٹر اسٹیج کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا آن اے براڈر لیول؟ تو ڈاکٹر فرح, امید تو دیکھیں یہ ہے کہ اگر میں اپنا ویژن یا پرپز, آئی تھنک وڈ بی اے بیٹر ورڈ, اس کے ایک عام اسکول میں, یعنی ایک سرکاری اسکول میں جو بچہ اگر پڑھ رہا ہے, ہی شوڈ ہیو ایکسیس ٹو اسٹوری ٹائم, آرٹ اینڈ پلے. یہ تین بنیادی, میں کہتی ہوں میری نظر میں, نان نیگوشیبلز ہیں. اور اس ویژن کو اچیو کرنے میں چاہے وہ میرے وینچر کے تھرو ہو یا کسی اور کے تھرو, سم پیپل نیڈ ٹو کم ٹوگیدر. کچھ اداروں کو مل بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرنی پڑے گی کہ یہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو. تو ببلز میں اچھا کام ہو رہا ہے, بہت زبردست کام ہو رہا ہے, اینڈ یو کین سی دیٹ ان دیئر اسٹوڈنٹس. بٹ وی نیڈ کہ ایک ایوریج پاکستانی بچہ جو ارلی ایئرز میں ہے وہ اس سے فائدہ کرے. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے, جو آپ کی لو انکم جو بچے ہیں دے ول بینیفٹ دا موسٹ. بیکاز ابھی جو ہمارا کرنٹ اسٹیٹ ہے ایجوکیشن کا, اس میں ان ایکوالٹی بہت زیادہ ہے. وی نیڈ ٹو برج دیٹ گیپ اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو اٹ کوئکلی. اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ از تھرو اسٹوری ٹائم, آرٹ اینڈ پلے, یعنی پلے بیسڈ پیڈاگوجی. اینڈ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ لو ریسورس سیٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ان کو کچھ اسٹوری بکس پرووائڈ کریں. آپ ہر اسکول میں لازمی ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی لائبریری ہو تاکہ ٹیچرز ہیو ایکسیس ٹو بکس. اینڈ آؤٹ ڈور پلے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں بھی ہے, آپ ایک بڑا سا تشلا لیں, پانی ڈالیں, اینڈ اس میں آپ چمچ ڈال دیں, کپس ڈال دیں. دیٹ وڈ کاؤنٹ ایز پلے. کیونکہ سو بچے کے لیے پلے ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ویری کمپلیکیٹڈ. وی کین یوز آبجیکٹس. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. انڈیا میں ٹوائے بینکس کا کانسیپٹ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے, اور آئی تھنک پلے ٹو لرن کے نام سے. اینڈ واٹ دیو ڈن از دے ور آلسو ٹرائنگ ٹو ایڈریس کہ ہم لو ریسورس سیٹنگز میں کس طرح پلے کو کریں, ایکشنیبل کیسے بنائیں. اینڈ واٹ دے سیڈ واز, انہوں نے کلیکشن سینٹرز بنائے اور لوگوں کو کہا کہ آپ کے جو پرانے ٹوائز ہیں جو آپ نہیں استعمال کر رہے وہ آ کے ڈونیٹ کر دیں, اور وہ پھر ان کی صفائی کر کے, ان کو تھوڑا بہتر کر کے وہ ان جو ہے پرائمری اسکولز میں آئی تھنک جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سولوشن آپ کو مل جائے گا. آپ کی انٹینشن اور آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے. آئی تھنک ہمارے یہاں جو ابھی کرنٹ گیپ وہ یہ ہے کہ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے ہیں ہاؤ بگ آف این ایشو دس از. کام زبردست ہو رہا ہے پاکستان میں, ایجوکیشن میں بھی, ہائر ایجوکیشن میں اسپیشلی. ہمیں تھوڑی سی اپنی رخ جو ہے ارلی ایئرز ایجوکیشن کی طرف لانی ہوگی. ابھی ہم بہت کم حصہ اپنا ایجوکیشن بجٹ کا ارلی ایئرز پہ دیتے ہیں. تو آف کورس
investment is needed, and we need more eyeballs on the scope of the problem, because उससे आपका जो average पाकिस्तानी बच्चा है, he seeks to gain a lot from it, inshallah, and you will see how that will benefit your economy as a whole. अभी हमारे जो मसले हैं labor market के, low innovation, graduates who are underprepared, industry demand, और आप जो exactly, there's a complete mismatch between the two. उस gap को मज़ीद कम करने के लिए आपकी तवज्जो होनी चाहिए early years program को बेहतर बनाने में. जी यमुना, आपने हमारी सोसाइटी में देखा होगा कि सबसे कम तवज्जो जो है वो छोटे बच्चों को दी जाती है. ख़ासकर जब स्कूल में होता है तो जिस टीचर को आप बेस्ट समझते हैं तो कोशिश होती है वो सीनियर क्लासेस को पढ़ाए, और जिस टीचर को बेस्ट से थोड़ी कम होती है, सभी बेस्ट होती हैं लेकिन सबका अपना एक लेवल होता है, आप कहते हैं उसको छोटे बच्चों को लगा दो, उनको बस देखना ही है या कुछ बेसिक सी चीज़ करानी है तो वो कर लेगी. तो जब आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है अर्ली ईयर्स का, उसके लिए रिसोर्स पर्सन या टीचर जब भेजते हैं तो आपकी थिंकिंग ये है कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस कम है या उसका इतना ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन में स्किल नहीं भी है तो खैर है, कोई बात नहीं, वहाँ चल जाएगा, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको आपको बेस्ट देनी है. तो इस इक्वेशन को आप कैसे आप समझती हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, या हम इस पे एटलीस्ट एक सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द चाइल्ड इन द अर्ली ईयर्स, उसको आपको बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट रिसोर्सेज और बेस्ट टीचर्स देने हैं. इसकी तरफ ये बड़े स्कूल्स भी नहीं करे. हालांकि बड़े स्कूल्स के अंदर आप देखें कि वो जो पूरी टीम होती है, वो जो नॉलेज प्रोडक्शन है या डिफरेंट स्कूल्स कर रहे हैं या इंटरनेशनली क्या हो रहा है, वो सब उससे वाकिफ़ होते हैं क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं, वो देखते हैं. तो वो लोग तो जानते हैं कि सबसे अहम जो है, जैसे हमने फिनिश स्कूल की बात की, हम स्कैंडिनेवियन के को देखें, जापान को देखें कि वो तो छोटे बच्चों में बहुत करते हैं. तो मैं अभी सिर्फ हाई स्कूल्स की बात कर रही हूँ. उनको क्या चीज़ रोकती है, उनकी क्या रुकावट है कि वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट छोटे बच्चों पे नहीं करते? देखिए, एक तो इशू ये है कि बैरियर टू एंट्री नहीं है. अर्ली ईयर एजुकेशन में अगर आपने टीचर बनना है तो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो यू आर क्वालिफाइड इनफ टू जॉइन. तो आपके इकोसिस्टम में कोई बैरियर नहीं लगा हुआ टू एंट्री, राइट? सो इफ़ यू आर अ बैचलर्स यू आर क्वालिफाइड. बाहर के ममालिक, जैसे हमने फिनिश स्कूल्स का जिक्र किया, वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेंड, हाईली एक्सपीरियंस टीचर को समझा जाता है कि अर्ली ईयर्स में यही बेस्ट पॉसिबल केयर एंड एजुकेशन फराहम कर सकती हैं. हमारे यहाँ वो नहीं है. तो उसका सोल्यूशन फिर ये है कि आप एक सिंपल ECE डिप्लोमा इंट्रोड्यूस करवा लें और ये मैंडेट लगा दें कि अगर आपने अर्ली ईयर्स में पढ़ाना है तो ये आपका, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, ये कंपलसरी है. ये नहीं होगा तो आप नहीं आ सकती. ठीक है, तो अभी चूंकि देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट, स्कूल्स के लिए हायरिंग आसान है बिकॉज देयर इज़ अ बिग पूल टू चूज़ फ्रॉम, एंड ऑल्सो देयर इज़ नो इंसेंटिव टू चेंज. हम अक्सर कहते हैं कि बिजनेसेस एक जो है एक बिज़नेस बन गए हैं. अगर क्लाइंट यानी पेरेंट इनफ जो है नॉइज़ नहीं क्रिएट करता कि दिस इज़ द इशू, देयर इज़ वेरी लिटिल इंसेंटिव टू मेक चेंजेस. तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी, अगर तो देयर इज़ डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर एंड, उसका इजहार करें ताकि स्कूल्स उसको जो है सीरियसली लें. और टीचर्स की ट्रेनिंग फिर आप पे लाजिम है कि अगर उन्होंने लेट्स से डिप्लोमा नहीं किया तो आप उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें. और ट्रेनिंग जो है 1-1 दिन की, 2-2 दिन की कैन बी ग्रेट रिफ्रेशर्स, बट दे आर इन नो वे इनफ, स्पेशली जब आप इतने एक डेलिकेट एज ब्रैकेट को देखते हैं. तो उसमें आपको एक ऑन गोइंग उनकी मेंटरिंग, कोचिंग का सिलसिला अपने स्कूल्स में मैंडेटरी करना पड़ेगा, एंड उनको पेयर सपोर्ट की ज़रूरत है.
یعنی ان کو نئی پیڈاگوجیز بھی بتائیں, نئے لرننگ میتھڈز بھی بتائیں, ساتھ ساتھ دے نیڈ سپورٹ فرام ادر ٹیچرز ایز ویل. تو پیئر لرننگ ٹیچرز کی بھی بہت زیادہ اہم ہے. تو آپ یہ جب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں گے تو اوور آل آپ کا جو ایکو سسٹم ہے ارلی ایئرس کا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ اسکولز ول سی ویلیو, بیکاز وہ پھر دیکھیں گے کہ ہمارے لرنر میں پازیٹیو چینجز آ رہے ہیں. ابھی جو پرائمری ایئرس کی ٹیچرس کے جو مسئلے ہیں وہ ہیں ریمیڈیل کلاسز, کیونکہ جو بچہ گریڈ 1 اور 2 میں آ رہا ہے ان میں سیریس خامیاں ہیں ان ٹرمز آف کہ ریڈنگ اور رائٹنگ از ناٹ اپ ٹو پار. اب ہم اکثر جب فیکٹس کی بات کرتے ہیں, یا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی 4 out of 5 kids in Pakistan at the age of 5 cannot read or understand a simple story. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کے پاس بچہ پرائمری میں آ رہا ہے ہی از انکمپلیٹلی انڈر پریپیئرڈ. وائی؟ بیکاز آپ کا جو ہم پوری گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے ہم نے مسئلے مسائل دیکھے ہیں کہ کوئی ان کو ٹیکل نہیں کرا. وین اسکول سی ویلیو کہ یہ دیکھیں کہ پرائمری ایئرز ہمارا کتنا اسموتھ ہے, ہمارا کوالٹی آف اسٹوڈنٹ امپروو کر رہا ہے, دے آر مور لائکلی دین ٹو میک شیور کہ ہمارے پاس جو ان پٹ آ رہی ہے ٹیچرس کی وہ بھی ہائی کیلیبر ہے. یمنا, آج کی آخری بات آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ کی گفتگو سے اور جو آپ کام کری ہیں, مطلب تھیری اور پریکٹس دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنا گہرائی میں اپنی اس ڈومین کو سمجھتی ہیں, سیکھتی ہیں اور پھر وہاں ریفلیکٹ کرتی ہیں. ہو میڈ یو لائک دس؟ آئی تھنک سب سے مشکل سوال آپ نے جو ہے اینڈ کے لیے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. آئی تھنک کچھ آپ کی سرکمسٹانسز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لینے ہوتے ہیں ہر بندے سے مختلف قسم کے, اور آئی تھنک دس از مائی کالنگ. کیونکہ اکنامکس کی ڈگری لینے کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایجوکیشن میں آؤں, اور وہ بھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں آؤں, اور اس کو اس پیشن کے ساتھ پرسو کروں. کیونکہ اٹ اسٹارٹیڈ آف ایز اے پیشن پروجیکٹ, ایز اے ہابی کہ میں ویکینڈس پہ کر لوں. لیکن اب ایک کہتے ہیں نا, ایک اندر ایک لگن ہے کہ, اور ایک پرپز ہے کہ 10 20 30 سالوں کے اندر جتنے مرضی سال لگ جائیں, پرپز یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے جب کلاس میں جائے اس کو ایک فیلنگ آئے کہ آئی ایم ایموشنلی سیف, آئی ایم فزیکلی سیف ہیئر, اینڈ اس کی ریئل لرننگ ہو, اور وہ کہانیوں کے ذریعے ہو, وہ آرٹ کے ذریعے ہو, اور وہ کھیل کے ذریعے ہو. بہت شکریہ. آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, اور اگر یمنا وقت نکال سکیں تو ہم پھر دوبارہ ان سے درخواست کریں گے کہ یہ ایک پروگرام ہمارے ساتھ کریں, اس لیے کہ یہ ساری گفتگو اس قدر معنی خیز, پریکٹیکل, اور اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ بات اور کی جائے. اور میں نے تو جو سیکھا, اور اوبویسلی آپ لوگ بھی جب دیکھیں گے سنیں گے تو سیکھیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آج کلوزنگ پہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بہت اچھی بات کے بعد کم اچھی بات کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا حافظ.